السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. پاپا پلیز اب سب کو معاف کر دیں. اب تو دادی جان بھی بہت بیمار رہنے لگی ہیں. یہ نہ ہو وقت آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرف پھسل جائے اور پچھتاوے آپ کو مقدر ٹھہرے. اریبہ جمیل احمد کے سامنے دو زانوں بیٹھے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی. کمرے میں گمبھیر خاموشی تھی. یہ اسٹڈی روم تک نظر دوڑائی تو چاروں طرف میں کتابیں نظر آ رہی تھیں. جمیل احمد جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کے سامنے موجود ٹیبل پر کتابیں نہایت ترتیب سے قطار در قطار رکھی ہوئی تھی. ٹیبل پر ایک کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی. اس کے درمیان رکھا گیا بال پوائنٹ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ چند لمحے قبل کتاب کو پڑھا جا رہا تھا. معاف کر دوں؟ معاف تو میں کب کا کر چکا ہوں. شاید تب جب پہلی بار تم نے میری گود میں آنکھ کھولی تھی. مگر بیٹا میں اپنے آپ میں اتنا ضعف نہیں پاتا کہ وہاں جا کر ان کا سامنا کر سکوں. ان کی آواز اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی. اریبہ نے محبت سے والد کے ہاتھ تھام کر بوسہ دیا. تھوڑا سا ضعف پیدا کر لے بابا. وہ جو بستر مرگ پر پڑی ہیں انہوں نے آپ کو بے شک پیدا نہیں کیا، مگر وہ آپ کی اچھی پرورش کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس بات سے تو آپ انکار نہیں کریں گے نا؟ اریبہ کا لہجہ نرم اور الفاظ کا چناؤ عمدہ تھا. پروفیسر جمیل احمد سراہے بنا نہ رہ سکے. میرا بچہ میں کسی بات سے انکاری نہیں ہوں، وعدہ نہیں کرتا، مگر کوشش ضرور کروں گا آپ کی بات ماننے کی. کب، دن اور تاریخ کے لیے آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا. ان کے لہجے کی پختگی پر اریبہ نے سر جھٹکا. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب بات ختم، اس لیے وہ گہرا سانس بھرتی ایک ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے افسوس رہے گا بابا، آج بھی میں آپ کو راضی نہیں کر سکی. اریبہ افسردہ شکل بنائے اسٹڈی سے باہر نکل چکی تھی. پیچھے بیٹھے جمیل احمد نے تھک کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی. ماضی کا کوئی انمول لمحہ ان کے ذہن کی اسکرین پر لہرایا. ماضی کے دریچوں میں رول نمبر 25 کلاس کی خاموشی میں ان کی آواز کم ہونے کے باوجود اونچی لگ رہی تھی. حاضر جناب. جواب کلاس روم کے دروازے پہ کھڑی ہستی کی جانب سے آیا تھا. سر جمیل نے سر گھما کر خشمگین نظروں سے دروازے میں استادہ بہار جیسی شوق مریم کو دیکھا تھا. آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے نا ٹائم پر نہ آنے کی؟ ان کی آواز درج جبکہ لہجہ خفگی بھرا تھا. سر قسم تو میں نے کھائی تھی، پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے تو کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اس کی مصنوعی معصومیت سے کہی گئی بات پر کلاس میں کہکاؤ کا طوفان امڑ آیا تھا. سر جمیل اپنی ہنسی روکنے کے لیے سر جھکا گئے. خاموش، دوبارہ کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مسکراہٹ پر فوری قابو پا کر انہیں کلاس کو ڈپٹا. اب مجھ پر عظیم احسان کرتے ہوئے لیٹ آنے کی وجہ بتانا پسند کریں گی؟ اب ان کا رخ مریم کی جانب تھا جو ہنوز انہیں دیکھنے میں مصروف تھی، مگر جواب دینے کے لیے منہ نہیں کھول رہی تھی. مریم، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ انہوں نے ذرا غصے سے کہا. کچھ دیر پہلے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ خاموش، آواز نہیں آنی چاہیے، پھر میں جواب کیسے دیتی؟ معصومیت مریم صاحبہ پر ختم تھی. سر جمیل کا دل کیا کہ اپنے سر سامنے دیوار پر دے مارے. آپ اندر تشریف لائیں. آدھا پیریڈ تو آپ کی لیٹ تشریف آوری کی نظر ہو چکا ہے. سر جمیل کتاب کھولے تنزیہ انداز بولا جبکہ مریم نہایت اطمینان سے جا کر اپنی نشست سنبھال چکی تھی. سر جمیل حال میں ایم اے اکنامکس مکمل کر کے کالج میں ٹیچر لگے تھے، ساتھ ہی اپنے آگے کی مزید پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھے، جس کے لیے انہوں نے سیکنڈ شفٹ میں یونٹ جوائن کی ہوئی تھی. وہ تھرڈ ایئر میں اکنامکس کی کلاس دینے آئے تھے. انہیں کالج جوائن کی 2 ماہ ہو چکے تھے. ان 2 ماہ میں مریم پورے 2 ماہ لیٹ آنے کا ریکارڈ بنا چکی تھی. سر اگر آپ کا آج کوئی پیریڈ فری ہوا تو پلیز مجھے شروع کے چیپٹر سمجھا دیجیے گا. کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد مریم ان کے پاس آ کر بولی تو پیپر سمیٹتے وہ ٹھٹک کر رکے. آپ کو جو بھی سمجھنا ہے وہ کلاس کے ٹائم پر سمجھا کریں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی نا تو آپ گھر میں ٹیوشن کا بندوبست کر لیں، یا پھر مجھ سے سمجھنے کے لیے دوستوں کو ساتھ لائیے گا. جانتے تھے کہ اس کالج میں سب سے کم عمر میل ٹیچر تھے. وہ ہر درجہ محتاط رہتے تھے. اپنی عزت انہیں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی. کوئی مسئلہ نہیں سر، آپ مجھے فری پیریڈ کا شیڈول بتا دیجیے گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گی. مریم دوستوں پر خاصا زور دے کر بولی. جمیل احمد کا دل اس کی معصوم صورت دیکھ کر پلٹا کھا جاتا تھا. انہوں نے یونیک کے سال نہایت محتاط ہو کر گزارے تھے، مگر مریم کے معاملے میں انہیں اپنی احتیاط دھری کی دھری نظر آ رہی تھی. السلام علیکم ماما. گھر داخل ہوتے اسے بآواز بلند سلام کیا تھا. وعلیکم السلام، خیریت؟ آج کچھ لیٹ ہو گئے ہو. زبیدہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر استفسار کیا تو کتابیں ٹیبل پر رکھ کر جمیل مسکرا کر سیدھا ہوا. ماما آج گاڑیوں کی ہڑتال تھی اس لیے دیر ہو گئی. اس کی آواز میں تھکن واضح تھی. ستیہ ناز ہے ان ہڑتال والوں کا، آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگایا ہوتا ہے. جاؤ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں. انہوں نے کہا اور سیدھی کچن میں چلی گئی تھی. 10 منٹ بعد ہی جمیل فریش ہو کر ٹیبل پر موجود تھا. کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر شام کو ٹیوشن والے بچے آ جائیں گے. ان کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. جمیل کے والد سرکاری ملازم تھے. ان کی لگی بندی تنخواہ میں زبیدہ بیگم بخوبی گھر چلا رہی تھی. جمیل جب 2 سال کا تھا تب اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کی والدہ خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا. اشرف صاحب نے والدہ کی ضد پر دوسری شادی زبیدہ سے کی جو ان کے حق میں بہترین ثابت ہوئی تھی. جمیل سے ان کا سلوک دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں، اور جمیل میں ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا تھا. اشرف صاحب کی تنخواہ میں کالج تک تو دونوں بھائی کا خرچہ آرام سے پورا ہوتا رہا، مگر انہیں پہنچنے اخراجات کافی حد تک بڑھ چکے تھے، اس لیے جمیل نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی.
اس کے ساتھ اکیڈمی میں بھی ٹیچنگ کرنے لگا، تب جا کر یونی کی فیس پوری کر پاتا، جبکہ اس سے چھوٹا کاشی خاصا لاؤبالی تھا۔ یونی میں 5ویں سیمسٹر میں تھا جب سے جمیل نے ٹیچنگ کے لیے کالج جوائن کیا تھا۔ تھوڑی انکم بہتر ہو چکی تھی اور وہ اپنی فیس کے ساتھ کاشی کی فیس بھی حصہ ڈال دیتا تھا، جس سے زبیدہ بیگم کو گھر کے اخراجات سنبھالنے میں آسانی ہو چکی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم بہت خوش رہنے لگے ہو، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ کھانے کے برتن اٹھا کر چائے اس کے آگے رکھتی زبیدہ بیگم نے اسے چھیڑا۔ ماما خاص بات ابھی ہے نہیں، پر ہو سکتا ہے کچھ ٹائم تک خاص ہو جائے۔ ابھی میں نے اس خاص بات کے متعلق صحیح سے سوچا نہیں، جیسے کنفرم ہو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ بنا جھٹکے ان سے اپنی بات شیئر کر کے زبیدہ بیگم نے مسکرا کر اس کے ساتھ پر چپت لگائی۔ ماما مجھے نگیٹس اور کباب فرائی کر دیں۔ اسی وقت کاشی نے کچن میں قدم رکھا۔ کیوں؟ دن کا کھانا کھائے ابھی 2 گھنٹے گزر، تمہاری بھوک چمک گئی ہے؟ نگیٹس میرے گڑیا کے لیے بنائے، اس لیے ان کی طرف دیکھنا بھی مت۔ انہوں نے چھوٹی بیٹی کا نام لیا جو کاشی سے 9 سال چھوٹی تھی اور 7ویں کلاس میں تھی۔ ہاں آپ نے نہ اسے کھلا کھلا کر غبارہ بنا دیا، میری صحت دیکھیں اور اس موٹی کو دیکھیں۔ کاشی کی بات سن کر زبیدہ بیگم نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو دیکھا۔ باہر والے کیا نظر لگائیں گے؟ تم خود اپنی بہن کو نظر لگا کر چھوڑو گے، ہر وقت اس کے کھانے پینے پر نظر ہوتی ہے تمہاری۔ پہلے ہی وہ چڑیا جتنا کھاتی، تمہاری باتیں سن کر ناراضگی میں وہ بھی کھانا چھوڑ دے گی۔ زبیدہ بیگم کو غصہ ہی چڑھ چکا تھا، ان کی بات سن کر اسے خاصی خفگی سے لتاڑا تھا۔ ماما دنیا جہان کی مائیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دیتی ہیں، اور واحد مائیں جن کو اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہے۔ کاشی کا انداز دل جلانے والا تھا۔ بے اختیار زبیدہ بیگم کا ہاتھ اپنے جوتے کی طرف گیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے جوتا رسید کرتی۔ جمیل نے بیچ میں کود کر معاملہ سنبھالا، ورنہ آج کاشی کی خیر نہیں تھی۔ باز آ جاؤ کاشی، کیوں خواہ ماما کو تنگ کرتے ہو؟ اس نے کاشی کو آرام سے ٹوکا۔ مجھے پتا تھا آپ بیچ میں ضرور کو دیں گے، آپ کو بھی موٹی زیادہ پیاری ہے۔ وہ روٹھے لہجے میں بولا تو جمیل نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم اٹھو جا کر بیٹا آرام کرو، اسے تو باتیں بنانے سے فرصت نہیں۔ بھائی سے بھی سبق نہیں لیتا جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا خرچے بھی اٹھا کر باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ انہیں بہت کل تھا کہ کاشی لاپرواہ ہے، وہ اس کو وقت بے وقت ٹوکتی رہتی تاکہ وہ اپنی عادتیں درست کر لے، مگر وہ بھی اپنے نام کو ایک ہی تھا، ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ ماما کوئی بات نہیں، 1-2 سال گزر تو خود بخود سمجھدار ہو جائے گا، آپ ٹینشن لے کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہیں۔ اس نے ان کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تم ہر وقت اس کی سائڈ لے رہتے ہو، اس لیے وہ زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ تم اس کی طرفداری کرنا چھوڑ دو، دیکھو کیسا سیدھا ہوگا۔ اوپر سے تم مجھے اشرف کو شکایت بھی نہیں لگانے دیتے اپنے باپ کے ڈر سے، تو یہ اپنی حرکتیں فوراً درست کر لے گا۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ جمیل مسکراتا اٹھا اور آدھا گلاس پانی ان کی طرف بڑھایا۔ آپ پانی پیے، پاپا سے شکایت لگانے سے اس لیے منع کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتی ہیں وہ ہائی بی پی کے پیشنٹس ہیں، ٹینشن لیں گے تو اور غصہ کریں گے ان کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ ویسے ماما خوشی میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بری عادت نہیں ہے جو تشویش کا باعث ہو، بس تھوڑا لاپرواہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا، اسے روکنا چھوڑ دیں۔ اس طرح وہ اور چڑھ جاتا ہے۔ پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دیکھ کر جمیل نرمی سے انہیں اپنی بات سمجھانے لگا۔ ہر بار تم مجھے ایسے ہی دلیلیں دے کر نہ خاموش کروا دیتے ہو، جاؤ اب جا کر آرام کر لو، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، پھر ٹیوشن والے بچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں کاشی کو کباب بنا دوں ورنہ شام تک منہ سے جائے پھرتا رہے گا۔ پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دو۔ انہیں جمیل کو آرام کرنے کے لیے بھیجا اور خود فریزر سے کباب نکالنے لگی۔ گڑیا اسکول سے آ کر سوئی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اطمینان تھا کہ ورنہ گڑیا اور کاشی کو ایک دوسرے سے خدا واسطے کا گیا تھا۔ جمیل صاحب آپ کا دل درد 3rd ایئر میں کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں ہے، وقت سے پہلے کلاس لینے چل پڑتے ہیں۔ سر اکرم جو جمیل سے خاصے بڑے تھے تنزیہ انداز میں جمیل سے مخاطب ہوئے۔ سر ایک استاد کو اتنے ہی مخلص ہونا چاہیے، کلاس شروع ہونے کے 5-10 منٹ بعد کلاس میں جانا بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس لیے میں کلاس میں وقت سے پہلے جانے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ میرا پیریڈ پہلا ہوتا ہے، اس لیے مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دیر سویر کا۔ جمیل کے لہجے میں احترام تھا، اپنی بات ختم کر کے مسکراتا باہر نکل چکا تھا۔ جب سے یہ کالج جوائن کیا تھا آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیچر اسے ٹوکتا رہتا مگر وہ انسنی کر دیتا تھا۔ 3rd ایئر کے فائنل ایگزام سال پر تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جو بھی فالتو وقت ملے اس میں کلاس کو وقت دی تاکہ ان کی کارکردگی اچھی رہے۔ رول نمبر 25 اس کی آواز پوری کلاس میں گونج رہی تھی۔ سر مریم ابھی نہیں پہنچی، اس کے کلاس والے ارم نے کھڑے ہو کر بتایا تو جمیل نے گہرا سانس لیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی وقت پر کلاس میں پہنچے، اسے دل میں سوچو، سر جھٹکتا باقی اٹینڈنس لگانے لگا۔ سر مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ وہ بورڈ پر چیپٹر کے متعلق اہم پوائنٹس لکھ رہا تھا جب نسوانی آواز ہوئی۔ آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کالج آپ کا ہی ہے، جب مرضی آئے جائیں۔ اسے ٹھنڈے لہجے میں اس کی عزت افزائی کی۔ بس سر یہی سوچ کر نا میں روزانہ اطمینان سے آتی ہوں۔ آگے بھی مریم تھی، مجال ہے جو اس کو رتی برابر بھی اثر ہو۔ مس مریم آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سزا دے ہی دوں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، اس لیے پلیز آج آپ اس کلاس سے باہر تشریف لے جائیں، میں آپ کو اس کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جمیل نے اپنا لہجہ ذرا سخت رکھا۔ مریم کا چہرہ فک ہوا اور فوراً آنکھوں میں نمی سمیٹ آئی جس کو اس نے زور سے کے میچ کر پلکوں سے نیچے لڑکایا۔ نتیجتاً آنسو گالوں پر لڑک ہی آئے۔ سر مریم رو رہی ہے، دروازے کے قریب بیٹھی ہوئی لڑکی نے اونچی آواز میں جمیل کو بتایا۔ بورڈ پر لکھتے جمیل کا ہاتھ پل بھر کے رساکت ہوا۔ مس مریم ایک تو آپ غلطی کرتی پھر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آج آخری بار میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے رہا ہوں، کل سے اگر آپ لیٹ ہو جانا تو پلیز میری کلاس میں تشریف نہیں لائیے گا کیونکہ کل آپ کے ان آنسو کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ گہرا سانس بھرتے جمیل نے اسے کڑے لہجے میں مخاطب کیا اور 4 سنا دی۔ سر میرے آنسو کا میرے گھر والوں پر اثر نہیں ہوتا، آپ واحد جو میرے آنسو سے موم ہو گئے۔ کلاس میں قدم رکھتے مضمون زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ جمیل نے گھور کر سر پیٹی کو دیکھا۔
مس مریم مجھ پر آپ کے آنسوں کا اثر نہیں ہوا، میں نے صرف اس لیے نرمی برتی ہے کیونکہ میں اہم چیپٹر پڑھانے لگوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹس پیپرز میں خراب کارکردگی دکھائے، اس لیے آپ نرمی کو غنیمت جانیے اور کل سے میری بات کو اپنے دماغ میں بٹھا کر کالج آئیے گا۔ جمیل درش لہجے میں بولتا تاکہ باقی لڑکیوں کو بھی اس کی سخت طبیعت کا اندازہ ہو جائے جو صرف پڑھائی کے معاملے میں تھی۔ تم کیوں روز وقت پر نہیں اٹھتی؟ خواہ ڈانٹ کھاتی ہو۔ سیٹ پر بیٹھتے اس کے قریب سے مہوش کی آواز ہوئی جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ تو یہ پتہ تو ایسے اٹھتے ہو مجھے موت پڑتی ہے، جتنی بھی کوشش کر لوں کالج آتی ہوں لیٹ ہو ہی جاتی ہوں، مریم نے بے بسی سے سرگوشی میں جواب دیا تھا۔ کلاس خاموشی سے سنے ورنہ میں نے دوبارہ آپ کو نہیں سمجھانا، لیکن اگر میرے سمجھانے کے باوجود کسی کو اس چیپٹر میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھ سے آ کر بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، مجھے آپ سب کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ جمیل بورڈ پر لکھتے ہوئے بنا مڑے بولتا کلاس میں فوراً خاموشی چھا گئی۔ جب تک اسے چیپٹر کے تمام ضروری پوائنٹ سمجھا نہیں دیا کلاس میں خاموشی چھائی رہی۔ سر یہ اکنامکس میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کیا آپ مجھے پیپرز تک ٹیوشنز دے سکتے ہیں؟ لیکچر کے اختتام پر مریم کھڑے ہو کر بولی، مجھے آپ کو ٹیوشن دینے میں کوئی وسع نہیں، مگر میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو شام کے وقت میرے پاس اکنامکس کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، آپ بھی اس وقت آ سکتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ فری پیریڈ میں جو سمجھنا چاہے سمجھ لیں، مگر کل مجھے نیا شیڈول دیا گیا جس میں بریک کے علاوہ میرا کوئی پیریڈ فری نہیں۔ جمیل نے انہی وجہ سے آگاہ کیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں سر، پیپرز میں 1 مہینہ لے گا اور 1 مہینہ ٹیوشن پڑھی جا سکتی ہے، اس سے آپ کو بھی مالی فائدہ ہوگا۔ مہوش نے کھڑے ہو کر کہا تو جمیل کے چہرے پر خفگی کا تاثر چھا گیا۔ میرے پاس اسے کلاسز سے بھی بچی آ رہی ہے، میں کسی بچی سے ٹیوشن فی نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کسی کو ٹیوشن کی ضرورت ہے تو بلا جھجک آ سکتا ہے۔ جمیل کی بات پر ساری کلاسز نے حیرانگی سے اوکے آواز نکالی۔ سر یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے، آپ اتنی محنت سے پڑھا معاوضہ بھی نہ لیں، ایک اور لڑکی کھڑے ہو کر بولتی۔ جمیل نے مسکرا کر ساری کلاس پر نگاہ دوڑائی۔ مریم چہرہ ہتھیلی پر رکھے ٹکٹکی باندھی دیکھ رہی تھی۔ مگر مجھے یہ ذاتی نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں سکا، اس لیے بچوں کو سمجھ نہیں آئی۔ باقی رہ گئی ٹیوشن فی تو وہ میں ان بچوں سے ضرور لیتا ہوں جو دوسرے کالجز سے ہیں۔ جمیل کی بات پر ساری کلاسز کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ سر اس فری کے آفر پہ تو کل آدھی کلاس آپ کے گھر موجود ہوگی، لکھوا لیں آپ مجھ سے۔ اس بار یہ آواز مریم کی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو مشکل پیش آئے پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ جمیل کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ اپنی بات ختم کر کے اسے تمام کلاس کو خداحافظ کہا۔ باہر نکلنے سے پہلے ایک سرسری نظر مریم پر ڈالنا نہیں بھولا جو مزے سے مہوش سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے یار سر کی ایک بات بہت اچھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ان کے دیکھنے کا انداز بھی بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بھائی بہن کو دیکھتا ہے، صاف ستھری نظر۔ اتنے مہینوں میں ہم نے کبھی بھی سر میں کوئی اخلاقی برائی نہیں دیکھی، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اور آج کل تو بس اللہ ہی بچائے۔ مہوش نے خاصی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ساری کلاس میں اس کی تائید میں سر لایا تھا۔ یہ دیکھو مجھے لگتا ہے یہ والا گھر ہے سر کا۔ مریم مہوش کے ساتھ اس کے محلے میں پہنچی، گلی تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑی باہر ہی کھڑی کر دی تھی، ڈرائیور ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ مطلوبہ جگہ دیکھ سکے۔ میم آپ مجھے پتہ دے دیں، میں پہلے کنفرم تو کر لوں۔ ڈرائیور نے چند قدم آگے ہو کر مریم کو مخاطب کی تو مریم نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ پتے پر نظر دوڑا کر ڈرائیور چند قدم آگے بڑھا اور دروازہ کھٹکھٹا کر گھر کا جائزہ لیا۔ 7 مرلے پر بنا گھر باہر سے صاف ستھرا تھا، گیٹ پر گلابی پھولوں کی بیل لٹک رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ شام کا وقت تھا، اشرف صاحب گھر ہی موجود باہر لان میں بیٹھے تھے، اسے گیٹ کی آواز پر چیک کرنے آ چکے تھے۔ السلام علیکم سر، کیا ہے جمیل صاحب کا گھر ہے جو کالج میں ٹیچر ہیں؟ ڈرائیور نے مسافہ کرنے کے بعد سوال کیا۔ جی بالکل یہی گھر ہے، انہوں نے تائید کی۔ سر میم ان کے اسٹوڈنٹ سے ٹیوشن کے لیے آئی ہیں، انہوں نے بتایا تو اشرف صاحب نے چند قدم دور کھڑی دونوں بچوں پر نظر ڈالی اور سر کے اشارے سے دونوں کو بلایا۔ آ جائے بیٹے، جمیل گھر پر ہی ہے۔ میم آپ مجھے ٹائم بتا دیں، میں واپسی پر آپ کو پک کر لوں گا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہیں اس سے پہلے ڈرائیور نے مریم کو مخاطب کیا۔ میں سر سے ٹائم پوچھ کر آپ کو کال کر دوں گی، مریم نے کہا تو ڈرائیور سارے علاقے واپس جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ اشرف صاحب بچوں کو لے کر اندر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ مریم اور مہوش نے ایک نگاہ دوڑائی تو چھوٹا سا لان صاف ستھرا تھا، ایک طرف چھوٹی سی کیری میں گلاب اور گیندے کے پھول باہر دکھا رہے تھے۔ اشرف صاحب ان کو لے کر سیدھے ڈرائنگ روم میں آئے جہاں پر پہلے ہی کافی زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ السلام علیکم سر، اندر قدم رکھتے ہوئے دونوں نے باواز بلند سلام کیا جس پر جمیل نے چونک کر سر اٹھایا۔ مریم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، تشریف لائیے، فوری طور پر رخ موڑ کر اسے کہا تو دونوں ہی آگے بڑھ کر خالی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اگر آپ مجھے صبح مطلع کرتی تو میں آپ کو یہاں آنے کا ٹائم بتا دیتا، رجسٹر اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھاتے جمیل نے انہیں مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ اطمینان سے اسٹوڈنٹس کو فارغ کر دیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ مریم نے یوں کہا جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہو۔ نہیں سر، آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گے، آپ کو جو ٹاپک سمجھنا ہے وہ مجھے بتائیں، کل سے آپ لوگ 4:30 بجے آئیں گے۔ جمیل نے کتاب مانگ کر ساتھیوں نے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، آج آپ تافل سمجھا دیجیے گا، مہوش نے کہا تو جمیل نے کتاب پکڑ کر اپنی دونوں کرسیاں قریب کھینچی تاکہ اس کی آواز سے دوسرے اسٹوڈنٹس کم متاثر ہوں۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ اطمینان سے دونوں کو تفعال کے متعلق سمجھاتا رہا۔ جب دونوں نے اچھی طرح سمجھ آنے سے اسے آگاہ کیا تو جمیل کو بھی تسلی ہوئی۔ آج کے لیے میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، فی الحال آپ دونوں کو اس طرح اچھی طرح یاد کر لیں، آپ کے پاس 20 منٹ ہے، اس کے بعد میں آپ سے اس کا زبانی ٹیسٹ لوں گا۔ جمیل کو اندازہ تھا کہ دونوں کتنی دیر میں اس کو یاد کریں گے، اس لیے انہیں بتا کر کرسی اٹھا کر واپس دوسرے اسٹوڈنٹس کے قریب چلے گیا جن کو پہلے یاد کرنے کے لیے دے چکا تھا۔ اب باری باری سے ٹیسٹ لینا تھا۔ جمیل بیٹا 10 منٹ کی ریسٹ لے لو، یہ بچے کون ہیں؟ زبیدہ بیگم نے اندر قدم رکھا اور جمیل سے کہا، ساتھ ہی ان کی نظر مہوش اور مریم پر پڑی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔
باقی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح جانتی تھی. ماما یہ میرے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, مہوش اور مریم. السلام علیکم آنٹی. دونوں نے سر اٹھا کر زبیدہ بیگم کو سلام کیا. زبیدہ بیگم سے جمیل کی آنکھوں میں در آنے والی چمک مخفی نہ رہ سکی. انہوں نے مریم کو دوبارہ دیکھا جو سر جھکائے رٹا لگانے میں مصروف تھی. انہیں کامنی سی لڑکی بہت پسند آئی تھی. جمیل ان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ چکا تھا. اس وقت زبیدہ بیگم اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی تاکہ وہ فریش ہو جائے. حال پاپا آ جائے, کھانا تیار ہے. ریبن نے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر سر اندر کر کے آواز دی تو جمیل صاحب چونک اور سر جھٹکتے ماضی کے دریچے سے باہر آئے. آج اتنے عرصے بعد انہیں وہ شدت سے یاد آئی تھی. کیا پکایا ہے آج؟ آپ کی پسند کا کریلے گوشت بنایا ہے. لوگوں ان کی طرف بڑھاتے اسے مطلع کیا. شکر ہے اتنے دن بعد آپ نے مجھے کریلوں کی شکل دکھائی. پور ہو گئے تھے میں دوسری سبزی کھاتے کھاتے. ان کے چہرے پر رونق آ چکی تھی. پاپا یہ آپ کا پاکستان نہیں جہاں آپ کو ہر سبزی وافر مقدار میں ملے. یہ کریلے ایک ہی شاپ پر نظر آئے تھے تو میں نے اکٹھے لے لیے تاکہ آپ کا شوق پورا کر سکوں. ریبا نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بتایا. ہاں بیٹا یہ بات تو ہے, پاکستان میں سبزی اور فروٹ ہر موسم میں وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے اور وہ بھی مناسب دام میں. یہاں پر تو سبزی فروٹ کو آگ لگی ہوئی ہے. نوالا بناتے ہوئے انہوں نے ریبا کی معلومات میں اضافہ کیا تھا. پاپا یہ بات مجھے رٹی ہوئی ہے. اب آپ مجھے پاکستان لے کر جائیں گے تو ہی مجھے آپ سے سنی ہوئی باتوں کا وہاں کے حالات کا اندازہ ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں آج کل تو پاکستان جانے کے لیے زیادہ مچل رہی ہو. جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے انہوں نے ذرا خفگی سے کہا. ظاہر ہے پاپا آپ مجھے پاکستان کی اتنی باتیں سناتے رہتے ہیں کہ میرے دل میں پاکستان جانے کی خواہش شدید ہو گئی ہے. اب تو میرا دل کہتا ہے کہ اٹھ کر پاکستان پہنچاؤں. ریبا کا اشتیاق تیز نہیں تھا. کتنی غلط بات ہے, اکیلے اکیلے کھانا کھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ پڑوس سے مجھ بیچارے کو بھی آواز دے دیتے. ہلکا سے دروازہ ناؤ کر کے شاہزیب نے اندر قدم رکھا. انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر منہ لٹکایا. تمہاری اطلاع کے لیے عرض کے میں نے کریلے بنائے جو تمہیں کاٹنے ہیں. ریبا کی آواز میں طنز تھا. ہائے ظالم لڑکی, ایک تو تم خود کڑوی اوپر سے کڑوی کڑوی چیزیں پکا لیتی ہو. ذرا رحم نہیں آتا تمہیں اس بیچارے جمیل احمد پر. اس کی دہائی پر جمیل احمد کا کہکہ بے ساختہ تھا. برخدار آپ کے لیے اطلاع عرض ہے کہ یہ میری فیوریٹ سبزی ہے. ان کے لہجے میں شرارت تھی. جانتا ہوں جمیل احمد, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ایک ایک بات رٹی ہوئی میں نے اپنے سسر حضور کی. یہاں تک سوچ کے کہ جمیل احمد کی خوشی کے خاتمے ولیمے پر کریلوں کی کھیر, بھنڈی کا قورمہ اور چرنگیوں کا قیمہ بناؤں گا. شاہزیب نے گن گن کر ان کی پسندیدہ سبزیوں کا نام لیا تو جمیل احمد کہکہ لگا کر ہنسے, جبکہ ریبا نے گھور کر شاہزیب کے دیکھا. تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہوگی جمیل احمد تمہارے سسر کے عہدے پر براجمان ہوں گے؟ ریبا کڑے تیور ساتھ اس سے مخاطب ہوئی. مائی ڈیئر لیڈی, مجھے یہ خوش فہمی اس لیے کہ جمیل احمد کی کڑوی کسیلی بیٹی صرف میں ہی برداشت کر سکتا ہوں. جمیل احمد اس بات سے بخوبی آگاہ ہے. کیوں جمیل احمد, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ یوں جمیل احمد سے مخاطب تھا جیسے ان کا لنگوٹیا یار ہو. ریبا بیٹا ویسے یہ 100% درست بات کہہ رہے ہیں. اس کا ہی حوصلہ ہوگا جو ساری زندگی تمہیں جھیلے گا. جمیل صاحب نے بھی شرارت میں کہا تو ریبا نے ہاتھ میں پکڑنے والا واپس ہاٹ پاٹ میں رکھا. مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں, میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں. آپ اپنے نام نہادوں سے کہیں کہ مجھے 100 فٹ کے فاصلے پر رہے, ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں گنجا ہو جائے گا. ریبا کی آواز میں خفگی اور تاثرات میں سختی سی. شاہزیب نے چمکتی آنکھوں سے اس کے سبھی چہرے پر نظر ڈالی. لڑکی اس کو پاگل کر چکی تھی. جمیل احمد, آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ جلدی یہ میری بیوی کے عہدے پر براجمان ہوگی؟ کتنی غلط بات ہے, دلہن کو ہی نہیں پتا. شاہزیب گمبھیر آواز سے بولا تھا. ریبا نے چونک کر سر اٹھایا. باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے. پاپا یہ کیا بکواس کرے, اس کی ہمت کیسی اسی فضول بات کرنے کی؟ ریبا چیخ پڑی. ریبا میں تمہارا باپ ہوں, کوئی بھی فیصلہ لینا میرا حق ہے اور تم مجھے اس حق سے دستبردار نہیں کر سکتی. پاپا مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں رہ کر آپ بھی بے حس ہو گئے. میں آپ کی بیٹی ہوں, کوئی جانور نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کوٹھے سے باندھ دیں گے. مجھے آپ کے اس دوست سے شادی سے انکار ہے. بہتر ہوگا کہ آپ اسے سمجھا دیں, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ریبا اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی. بنا لحاظ کے کرسی کو ٹھوکر مار کر اندر کی جانب بڑھ چکی تھی. جمیل احمد کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا. یہی حال شاہزیب کا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ ریبا اسے اتنا ناپسند کرتی ہے. وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا میز کو گھورتا رہا, پھر جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل چکا تھا. پیچھے بیٹھا جمیل احمد نے تعصب سے ٹیبل پر موجود کھانے کو دیکھا جو آدھا کھائے پلیٹوں میں پڑا تھا. ریبا جل پھیرے کی بلی کی طرح کمرے میں چکرا رہی تھی. باہر وہ اپنی بڑھا سکھا رہی تھی مگر دل سے مطمئن نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ اسے شاہزیب اچھا نہیں لگتا تھا, بس اسے شادی نہ کرنے کی وجہ اس کی امریکن نیشنلٹی تھی. وہ یہیں پیدا ہوا پلا بڑا تھا, جبکہ ریبا چاہتی تھی پاکستان جائے, وہاں رہے. جمیل احمد سے پاکستان اور رشتہ داروں کی باتیں سن کر اس کا دل بے چین رہا تھا. شاہزیب سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے کٹ جاتی. اگر میری اور شاہزیب کی عزت افزائی کرنے کے بعد آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑی گئی تو مہربانی کر کے ایک کافی بنا کر اسٹڈی میں دے جانا. اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھوڑا سا کھولا, خفگی بھرے لہجے میں کہہ کر واپس بند کر دیا. ریبا نے روحان سے ہو کر دروازے کو دیکھا جو واپس بند ہو چکا تھا. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جمیل احمد اس سے اچھا خاصے ناراض ہو چکے ہیں. اس نے دل میں چند لمحے سوچا, پھر سر ہلاتی باہر نکل کر اوپن کچن کی طرف بڑھ چکی تھی. جمیل احمد اسٹڈی میں آیا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے. ان کے سامنے کھلی کتاب میں چند صفحات کے نیچے سے ایک تصویر جھانک رہی تھی. جمیل احمد نے کرسی پر بیٹھ کر اس کتاب کو اٹھایا اور صفحات کو پلٹ کر اس تصویر پر نگاہ جمائی. ماضی کی فلم پھر ان کی نظروں کے سامنے چلنے لگی. مریم, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دھیان سے یاد نہیں کرتی. رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج یاد کریں گے تو کل بھول جائے گا. سمجھ کر دھیان سے یاد کریں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ہفتہ ہو گیا تھا مریم کو ایک ہی ٹاپک رکھتے ہوئے, مگر مجال ہے جو ٹھیک طرح سے یاد کیا ہو. اس کی نسبت مہوش کو 3 ٹاپکس یاد کر چکی تھی. میں کیا کروں سر, یہ تو میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا.
مریم کے انداز میں بیچارگی تھی. آج محویج چھٹی پر تھی, وہ اکیلی گئی تھی. میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں, اب آپ غور سے سنیں گی اور سمجھیں گی. جہاں پر لگے آپ کو سمجھ نہیں آئی وہیں مجھے روک دیں تاکہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا سکوں. جمیل نے کتاب کھولتے اسے دوبارہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا شروع کیا. اس پر مریم دھیان سے ایک ایک لفظ سن اور سمجھ رہی تھی. چلو اب یہ اچھی طرح رات کو بیٹھ کر یاد کرنا, کل میں اس کا ٹیسٹ لوں گا. اچھی طرح سمجھ آنے کے بعد آزاد جمیل نے کتاب بند کر کے اس کی طرف بڑھائی اور اگلے دن کا بتا دیا تاکہ وہ رات کو یاد کر لے. اب میں تھوڑی دیر آنٹی سے گپ شپ لگا لوں. اپنا بیگ اٹھاتے جمیل سے کہہ کر آرام سے ڈرائنگ روم سے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی. جمیل پیچھے سے نفی میں سر لاتا کرسی واپس اپنی جگہ پر رکھنے لگا. عموماً وہ مہوش فارغ کو ڈرائیور کے آنے تک زبیدہ بیگم کے ساتھ بات چیت میں وقت گزارتی تھی. زبیدہ بیگم کو بھی بہت اچھا لگتا تھا. اکثر ان دونوں مل کر گڑیا کے ساتھ اس کے اسکول کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنانے میں مصروف ہو جاتی. پھر چاہے ڈرائیور کو گھنٹہ بھر انتظار کیوں نہ کرنا پڑتا, وہ کام مکمل کیے بنا نہیں اٹھتی تھی. آج آپ کے ساتھ آپ کی سہیلی نہیں, خیریت ہے کہیں نصیب دشمن طبیعت تو خراب نہیں کر لی؟ اسے گڑیا کے ساتھ اکیلے بیٹھا دیکھ کر اندر داخل ہوتے کاشی نے بلند آواز میں پوچھا. جی ہاں, آج میڈم کو بخار تھا, اسی چھٹی پر ہے. مریم نے اطمینان سے جواب دیا اور واپس گڑیا کی کاپی پر ڈرائنگ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی. کیا بھیا, جب بھی آپ یہ کام کر دیتے آپ آ کر ڈسٹرب کر دیتے ہیں, میرا کام وہیں اٹک جاتا ہے. گڑیا نے منہ بسورا تو کاشی نے دوسری طرف سے آ کر ایک چپل اس کے سر پر رسید کی. ماما بھیا کو دیکھیں نہ پھر تنگ کریں. گڑیا نے اونچی آواز میں زبیدہ بیگم کو آواز دی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی. کاشی کبھی تو باز آ جایا کرو, کیوں چھوٹی بہن کو تنگ کرتے رہتے, تم تو آ گئے نا, آگے کا لحاظ بھی نہیں کرتے. مریم کیا سوچتی ہوگی؟ انہوں نے مریم کے سامنے اس کی کھنچائی کر دی. ماما مریم سوچے نہ سوچے آپ کو اس سوچنے پر ضرور مجبور کر دیں گی. کاشی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. بے فکر رہی آنٹی, میں کچھ نہیں سوچی, یہاں آ کر میں اپنے کان بند کر لیتی ہوں. مریم کے لہجے میں شرارت تھی. کاشی نے گھور کر مریم کو دیکھا. حد ہے ویسے, آپ بھی ماما کی سائڈ پر ہوں گے. کتنی غلط بات ہے, میں اکیلا بیچارہ ڈانٹ کھانے کے رہ گئی ہوں. آپ کو تو مجھ سے ہمدردی ہونی چاہیے نا. کاشی نے آواز کو غمگین بنا کر چہرے پر اداسی طاری کی. مریم نے دل ہی دل میں اس کی ایکٹنگ کو داد دی تھی. مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے, بے فکر رہیں. مریم نے مسکرا کر کہا. کاشی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے واپس اپنے منہ پر پھیرے جیسے اللہ کا شکریہ ادا کرو. گڑیا میرا ڈرائیور آ گیا, آپ کی ڈرائنگ بھی مکمل ہو گئی ہے, اب آپ اس میں کلر بھر لو, پھر آپ کا کام ختم. مریم نے بیل کے واسطے موبائل نکال کر چیک کیا اور پھر گڑیا کو مخاطب کر کے کہا. اس وقت جمیل کے پاس لڑکیاں خاصی تعداد میں پڑھتی تھی. مریم باقی وقت اندر زبیدہ بیگم کے پاس گزارتی. تم بھی اٹھ جاؤ, جا کر بھائی کے پاس کچھ پڑھ لو. بڑا بھائی سارے زبانوں کو پڑھاتے ہیں, چھوٹے کو تو توفیق ہی نہیں اسے پڑھنے کی. زبیدہ بیگم نے اس کو فارغ دیکھتے تاڑا مگر اس پر رتی برابر اثر نہیں, اور مزے سے ٹی وی آن کر کے فٹ بال کا میچ دیکھنے لگا. زبیدہ بیگم نے تعصب سے اپنے سپوت کو دیکھا جو مزے سے ان کی بات کانوں میں مار چکا تھا. ماما آج پاپا گھر آئیں گے تو میں بھیا کی شکایت کروں گی. خبردار, جو تم نے پاپا کو کچھ بتایا میں تمہارے بیگ میں چوہا چھوڑ دوں گا. کاشی نے تل میں لا کر گڑیا کو دھمکی دی. بھیا آپ الٹے سیدھے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ پچھلی بار آپ نے کاکروچ میں بیگ میں ڈال دیا تھا, اسکول میں میرے شو کرنے پر ٹیچر سے مجھے اتنی ڈانٹ پڑی تھی. تو تمہیں کون کہتا ہے کہ مجھے پنگا لیا کرو؟ بھیا قسم سے مجھے تو لگتا ہے نا میں آپ کی بہن ہی نہیں ہوں. گڑیا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کاشی سے کہا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا اور جلدی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا. گڑیا میں مذاق کرتا, اب میں اپنی بہن کے ساتھ مذاق نہیں کروں گا تو بتاؤ ذرا کس کے ساتھ کروں گا؟ ایک ہی تو آپ میری بہن ہو. کاشی اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ماتھے پر پیار دیتے ہوئے بولا تو گڑیا فوراً اس کے سینے سے لگ کر مسکرا دی. کاشی نے اس کے بالوں پر پیار کیا. بے شک اس کو تنگ کرتا تھا مگر پیار بھی اتنی کرتا تھا. کیا بات ہے بیٹا, آج کالج نہیں جانا؟ نہیں ماما, اٹھنے کی کوشش کی مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جان ہی نہیں ہے. بخار سے جسم میں شدید درد ہے, گلا اور سر بھی درد کر رہا ہے. جمیل نے کہا سے بھرپور آواز میں بتایا تو پریشان سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر بخار کی شدت کا اندازہ لگانے لگی. جمیل بیٹا بخار تو بہت ہے, میں کاشی کو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو فون کر دیں, ابھی ڈاکٹر صاحب کلینک نہیں گئے ہوں گے. زبیدہ بیگم تشویش سے بولی, مزید کوئی بات کیے بغیر نکل چکی تھی. ان کا رخ کاشی کمرے کی طرف تھا. اٹھ جاؤ کاشی, ڈاکٹر صاحب کلینک چلے گئے. تو ماما کیا ہو گیا, میں اٹھ کر بھائی کو کلینک لے جاؤں گا. شاباش, تم اگلے 4 گھنٹے تک نہ اٹھو تو بیچارہ بخار میں تڑپتا تکلیف برداشت کرتے رہے گا. زبیدہ بیگم کو غصہ ہی آ چکا تھا, اس لیے اس نے اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری, اسے پکڑ کر جھنجھوڑا. اوفو ماما, آپ نہ مجھے نہ دن کو سکون لینا دے کر نہ صبح. صبر کرے, ذرا کپڑے تبدیل کر لو, پھر لے کر آتا ہوں آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر. کاشی غصے سے منہ پھلاتا تن فن کرتا واش روم کی طرف بڑھ چکا تھا. زبیدہ بیگم اطمینان ہونے پر باہر نکل آئی تاکہ جمیل کے دلیا بنا لے. آدھے گھنٹے بعد کاشی ڈاکٹر کو لے آیا تو اسے چیک اپ کرنے کے بعد شدید انفیکشن بتا اور میڈیسن لکھ کر پرچہ کاشی کی طرف بڑھا دیا. جب بیٹا ڈاکٹر صاحب کو باہر چھوڑتا گاؤں. اشرف صاحب نے کاشی کو کہا تو کاشی سر رہتا ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نکل چکا تھا. اشرف صاحب جمیل کے پاس ہی بیٹھ گئے. جمیل مسلسل غرضی میں تھا. میں اس کی نظر بھی اتارتی ہوں, آج کل کہاں کوئی کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر برداشت کر سکتے ہو, اوپر سے گبرو جوان لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں میرے بچے کو. زبیدہ بیگم کی بات پر اندر داخل تو کاشی ہنسیا. ماما پھر جلدی کریں, کل وہ ساری سرخ مرچیں لیں اور بھائی سے گھما کر جلا دیں. کاشی قریب آتا شرارت سے بولا تو زبیدہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے کان پر رسید کیا. اشرف صاحب نے اس کو اس منظر کو مسکرا کر دیکھا. انہیں اپنے دونوں بچوں پر فخر تھا جنہیں ان کی تربیت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا. مریم, حیرانگی کی بات ہے, جب سے سر نے پڑھانا شروع کیا آج پہلی دفعہ کالج سے چھٹی کی ہے. جب سے کلاس کو پتہ چلتا کہ سر جمیل آج غیر حاضر, ساری کلاس میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی. شام کو ٹیوشن پڑھنے جائیں گے نا تو وجہ معلوم ہو جائے گا. شکر کرو کہ پیریڈ فری ہے. آج وہ کینٹین چلتے میں ناشتے نہیں کیے, پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں.
مریم نے کتاب اٹھا کر واپس بیگ میں ڈالی. مہوش کو ساتھ لے کر باہر نکل چکی تھی. اس کا رخ کینٹین کی جانب تھا. کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے سر جمیل تمہیں پسند کرتے ہیں. اکثر تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے. مہوش کہنے کی دیر تھی کہ مریم نے سینڈوچ پلیٹ میں واپس رکھ کر گھور کر مہوش کو دیکھا. بات سنو, اپنا دماغ ذرا کم استعمال کیا کرو. یہ کالج ہے, ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں, اور سر جمیل ایک اچھے انسان ہے. میں نے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی, اس لیے پلیز آئندہ اس ٹاپک پر بات ہی کرنا, مجھے اچھا نہیں لگتا. ویسے بھی آس پاس کسی لڑکی کے کار میں تمہاری بات پڑ گئی نا, تو ایک نیا فسانہ کالج میں شروع ہو جائے گا, جس کو سب پر سے کباب بنانے میں دیر نہیں لگے گی. مریم نے سخت لہجے میں مہوش کو تنبیہ کی. مہوش بھی شرمندہ ہو کر اسے معذرت کرنے لگی تھی. السلام علیکم سر, خیریت؟ آج آپ کالج نہیں آئے؟ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں, آج ٹیوشن پڑھائیں گے؟ گھر پہنچ کر مریم نے جمیل کو کال ملائی, سلام کے بعد پوچھا, میں نے آپ کو میسج کیا تھا مگر شاید آپ نے میسج نہیں پڑھا. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اسے 2 دن میں نہیں پڑھا سکوں گا. مریم کو جمیل کے آواز سے اس کی خراب طبیعت کا اندازہ ہو چکا تھا. اسے حال چال پوچھ کر موبائل بند کر دیا. مہوش کا نمبر ملایا. سر بیمار ہے, اسے نہیں پڑھائیں گے؟ خالد سر کی طبیعت پتہ کرنے چلیں؟ مہوش کے ہیلو کے جواب میں مریم نے اسے بتایا تو مہوش نے بھی جانے کا ارادہ ظاہر کیا. ماما, آج ہم سر کی عیادت کرنے جائیں گے, اس سے ڈرائیور واپس نہیں آئے گا, بس ہم 10-15 منٹ بیٹھ کر واپس آ جائیں گے. مریم نے صوبی بیگم کو آگاہ کیا, جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, مگر جاتے ہوئے کوئی پھل وغیرہ لے جانا ہے, لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا. انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو مسکرا کر دیکھا. جی ماما, میں ابھی سونے لگی ہوں, پلیز 4 بجے مجھے جگا دینا. اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر کہا اور آگے بڑھ چکی تھی. جمیل, تھوڑی ہمت کرو, اٹھ کر بیٹھو, اور یوسف کی پھر میڈیسن کھانی ہے. انہوں نے جمیل کو ماتھا ہاتھ لگا کر چیک کیا, پھر اس کا کندھا ہلا کر اسے جگایا. ماما رکھ دے, تھوڑی دیر تک پیتا ہوں. وہ آنکھیں کھولتا نکاہت سے بولا. نہیں, ابھی اٹھو, دیکھو ابھی بھی اتنا تیز بخار ہے, تھوڑی دیر کوشش کرو, دوائی کھاؤ گے تو آرام آئے گا. تمہارے پاپا بھی کتنی دفعہ کال کر کے پوچھ چکے ہیں. انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو جمیل دونوں ہاتھ پیٹ پر ٹکا کر بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھا. بیگم زبیدہ نے باؤل اٹھایا اور خود اس کو سوپ پلانے لگی. ابھی میڈیسن کھاؤ, شام تک آرام نہ آئے تو تمہارے پاپا کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا. زبیدہ بیگم نے ارشد صاحب کے خیال سے غور کیا. ماما, انفیکشن ٹھیک ہوگا تو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا, 2-3 دن تو لگیں گے نا. اس کی آواز میں نکاہتی, چہرہ خاصا مرجھایا ہوا تھا, اور ایک ہی دن میں آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو چکے تھے. چلو اب تم آرام کرو, اپنے اسٹوڈنٹس کو میسج کر کے منع کر دو. انہوں نے باؤل ٹرے میں واپس رکھ دیا اور آرڈر دیا. ماما, میں نے پہلے ہی میسج کر دیا تھا سب کو, اس نے دھیمی آواز میں بتایا. چلو پھر تم آرام کرو, گڑی اور کاشی آنے والے, میں ان کی روٹی بنا لوں. اسے تاکید کرتی باہر چلی گئی تھی. جاتے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی, کیونکہ کاشی کے ہوتے گھر میں خاموشی ہو یہ ناممکن تھا. ماما بھیا کیسے ہیں؟ اپنا بیگ رکھ کر صوفے پر رکھتے گڑیا نے آواز بلند کر کے فوراً جمیل کو پوچھا. ٹھیک ہے بیٹا بھائی, ابھی سونے سے اس کے کمرے میں نہیں جانا. ٹھیک ہے ماما, آپ کھانا لگائے, میں جلدی سے یونیفارم چینج کرتی ہوں, بہت شدید بھوک لگی ہے مجھے. بیگ واپس کندھے پر اٹھا کر تیزی سے جلدی اپنے روم میں چلی گئی. اسی وقت کاشی نے اندر قدم رکھ کر اونچی آواز میں سلام جھاڑا. وعلیکم السلام. اب تم یہاں ڈیرا نہ جما لینا, سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ, چینج کر کے آؤ, میں کھانا لگانے لگی ہوں. اس کی عادت کے پیش نظر زیاد بیگم نے پہلے ہی اسے ٹوک دیا تھا. کیسی ظالم ماں, اتنی شدید گرمی میں چل کر آؤ, آپ مجھے بیٹھنے بھی نہیں دے رہے. کاشی کی دہائی پر زبیدہ بیگم کچن سے نکل کر سامنے آئی. یہ اکتوبر میں کون سی شدید گرمی پڑی ہے, ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے. میری پیاری ماں, 15 کلو کا بستہ نہ کندھے پر لاد کر چلو تو بندہ ویسے ہی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, جیسے سے جون جولائی کی گرمی میں ہوتا ہے. صوفے پر لیٹے ہوئے ٹانگیں پسار کر بولتا زبیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. کل 5 کتابیں تم اپنے بیگ میں لے کر جاتے ہو اور ایک رجسٹر, ابھی تمہارے یہ حال ہے, آگے تو پھر اللہ مالک ہے, میں کھانا لگا رہی ہوں, کھانا کھا لو, ورنہ میں نے دوبارہ گرم کر کے نہیں دینا. انہوں نے دھمکی دی اور کاشی جانتا تھا اگر وہ کہہ رہی ہے تو ویسے کریں جیسے شفافت سے اٹھ کر بیٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل چکا تھا. حال پاپا آپ کی کافی. دروازہ کھول کر ریبا اندر داخل تو جمیل احمد کرسی کی پوچھ ٹیک لگائے, آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. اس کے آواز پر ماضی کے جھروکے سے باہر نکلے اور سیدھے اوپر بیٹھے. اب آپ باہر والوں کے لیے اپنی بیٹی سے ناراض ہوں گے؟ ریبا کے چہرے پر خفگی تھی اور آنکھوں میں غصے کا تاثر تھا. وہ باہر والا نہیں, میرے دوست کا بیٹا ہے, میرے لیے میرے بیٹے کی طرح. ان کے لہجے میں اترا سرد پن ریبا سے معافی نہ رہ سکا. اچھا, اگر آپ کو اپنے دوست کا بیٹا مجھ سے زیادہ عزیز ہے ٹھیک ہے, پھر آپ میری کمی بھی اسی سے پوری کر لیں. آج کے بعد میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی. اپنا ہر کام اپنے عزیز بیٹے سے کروائیے گا. اس کے گھر میں رہنے اور کھانے پینے کا آج میں آپ کو حساب دیا کروں. میں نہیں چاہتی آپ کو کوئی احسان مشور باقی رہے. چہرے پر بھرپور خفگی اور غصے میں اونچی آواز میں شروع ہو گئی. جمیل احمد اطمینان سے کافی پیتے رہے, کیونکہ یہ تو ریبا کی آئے دن کی دھمکی تھی. تو 4 دن گزرتے اور خود ہی سیدھی ہو جاتی تھی. شام کو آتے ہوئے اپنے ساتھ میرا کھانا بھی لے آنا. میرے کوک نے استعفیٰ دے دیا. اس کے سامنے جمیل احمد نے شاہزیب کو کال میں آرام سے مدعا بیان کیا. شاہزیب کو ہنسی آ گئی. چند دن ہی سکون سے گزرتے جمیل احمد اس طرح سے فون کھڑکا کر ہدایت جاری کرتے جس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ریبا سے یا ریبا کی ان سے کھٹپٹ ہو گئی ہے. ریبا پیر پر تختی باہر جا چکی تھی. جمیل احمد نے مسکراتے موبائل آف کر واپس کرسی کے پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی. اس وقت ان کا پسندیدہ مشغلہ ماضی کی مسکراتی یادوں کو دہرانا تھا. سر یہ کوئی بیمار ہو کر لیٹنے کے دن ہے, ہمارے پیپر سر پر ہیں. مریم پھول جمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولتے. جمیل مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے بکے لیے جس میں اس کا گلاب زیادہ تھے. مریم نے دیکھا بخار کے تمازے سے اس کا چہرہ سرخ تھا.
سر مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی تو ہم نے زیادہ تیاری کرنی ہے، دن بھی کم ہے۔ مہوش نے بھی درمیان میں حصہ لیا۔ پریشان نہیں ہو آپ لوگ، انشاءاللہ کل تک میری طبیعت اتنی بہتر ہو جائے گی کہ میں آپ لوگوں کو تیاری کروا سکوں۔ جمیل کے آواز گلا خراب ہونے کی وجہ سے خاصی بھاری ہوتی۔ انشاءاللہ سر، اب آپ آرام کریں، ہم باہر کچھ دیر آنٹی کے پاس بیٹھ جائیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ مریم نے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے تلقین میں مہوش بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ سلام کر کے دونوں باہر کی طرف بڑھی تو جمیل نے مریم کو ہلکی سی آواز دی۔ مہوش دروازہ پار کر چکی تھی، اسے پتہ نہیں چلا۔ جی سر؟ اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جمیل نے بوکے میں سے نکالا، سرخ گلاب مریم کی طرف بڑھایا۔ مریم کے چہرے کا رنگ یخلق سرخ پڑا۔ یہ میری کیوٹ اسٹوڈنٹ کے لیے۔ جمیل کے الفاظ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مریم اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ بے ساختہ عمر ڈالنے والی شرمیلی مسکراہٹ کو اس نے ہونٹوں کو بیچ کر باہر نکلنے سے روکا اور پھوٹ کر تیزی سے پلٹتی باہر نکل چکی تھی۔ جمیل کا رواں سرشار ہو چکا تھا۔ مہوش تک پہنچنے سے پہلے اسے پھول اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا تھا۔ آپ کے پیپرز کے بعد میرے والدین آپ کے گھر آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ فورتھ ایئر میں آپ کو پڑھنے کے لیے میرے گھر نہ آنا پڑے، بلکہ میں آپ کو اپنے سامنے کمرے پر بٹھا کر پورے استحقاق سے پڑھاؤں، جب آپ کا انتظار رہے گا۔ جمیل نے میسج کر کے مریم کو سینڈ کر دیا۔ اس کے چہرے پر بھرپور اطمینان اور آنکھوں میں آنے والے دنوں کے لیے حسین خواب سجے تھے۔ آنٹی اب ہمیں اجازت ہے، گھر جا کر ٹیسٹ بھی تیار کرنے ہیں۔ مریم 10 منٹ بیٹھنے کے بعد زبیدہ بیگم سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے مسکراتے سارے لا کر اجازت دی۔ گڑیا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ جب سے دونوں آپ یہاں شروع ہوئی نا، گڑیا بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ دونوں ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچی بن جاتی تھی۔ ابھی کل آپ نے یہاں سے ملی اپنی بھابھی ڈال لے کر آنی ہے، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ گڑیا نے یاد آنے پر جلدی سے مریم کو کہا تو مریم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سوری میری جان، میں بالکل بھول گئی تھی، کل میں یہاں سے لے کر آؤں گی۔ مریم نے اس کا گال تپکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کل نہ لائیں نا تو میں آپ سے صحیح بار ناراض ہو جاؤں گی، پھر آپ میرے لیے چاکلیٹس بھی لائیں گے تو پھر بھی میں نے آپ سے راضی نہیں ہونا۔ معصومیت بھری خفگی سے مریم کو جتا گئی تھی۔ آپ ایسا کرنا نا، 3 بجے مجھے کال کر کے یاد کرا دینا۔ میرا نمبر آپ سر سے لینا ہے یا ان سے فون لے کر مجھے کال کر کے یاد کروا دینا، اس لیے میں بھولوں گی نہیں۔ مریم نے اسے ایک اور راستہ دکھایا جس پر گڑیا نے جلدی سے حامی بھر لی۔ زبیدہ بیگم نے دونوں کو باہر جاتے مسکرا کر دیکھا۔ دونوں اپنی عادت اعتبار کے انہیں بہت پسند تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی تیز تراری نہیں تھی۔ ان کے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ لڑکی دونوں بیٹیوں سے کافی بڑی تھی اور اشرف صاحب کی فیملی میں بھی یہی حال تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر فری ہو تو میرے ساتھ پارک تک چلو۔ اریبہ شاہ کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر آ جاؤ، بات اندر بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، شاہ نے اسے آفر کی تھی۔ مجھے اس وقت کھلی فضا میں جانا ہے، تم یہاں کون سا پہاڑ توڑے جو باہر نکلا 2 بھر ہو رہا ہے؟ اریبہ نے کٹیلے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اچھا بھائی، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ چلو۔ شور ایک سے باہر نکلنے کے لیے پہننے والے جوتے نکال کر سامنے رکھتا منہ بنا کر بولا۔ شوز پہن کر سیدھا ہوا تو سامنے راہداری خالی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اریبہ باہر گیٹ پر موجود تھی۔ پارک تک کا فاصلہ دونوں نے خاموشی سے دیکھی۔ شاہ نے بھی اس کو بلانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کا موڈ خاصا خطرناک لگ رہا تھا۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ شاہ نے اسے پارک کی روش پر واک کرتے ہوئے دے کر پوچھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار شادی سے منع کر چکی تو تم بابا سے صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں بار بار مجھے اذیت دیتے ہو؟ واک کرتے ہوئے اریبہ نے غصیلے لہجے میں شاہ کو مخاطب کی تو اس کا دھیان سامنے درختوں پر تھا۔ شاہ ٹراؤزر کے دونوں اطراف میں ہاتھ گھسائے چہرہ موڑ کر اسے تاثر سے دیکھنے لگا۔ محبت کرنے والے کی یوں ناقدری نہیں کرتے اریبہ خان۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر سامنے درخت پر بیٹھے چڑوئے کے جوڑے کو دیکھ کر گھمیر لہجے میں کہا، بس کر دیں یہ محبت کا راگ لاپنا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نئی تاریخ رقم کرو گے۔ کچھ نہیں دیتی یہ محبت۔ تم شاید بھولے کہ تمہارے ماں باپ کی محبت کی شادی تھی جو صرف 10 سال چلی، پھر بھی تم اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو۔ مریم کے لہجے کی تلخی ترشیو شاہ نے صاف محسوس کی۔ اریبہ، ہر محبت کا مقدر بچھڑنا تو نہیں ہوتا۔ تم شاید بھولے کہ کل انکل جان آنٹ روزی نے بھی اپنی لو میرج کی 49ویں اینیورسری منائی ہے۔ شاہ کا دھیما لہجہ اریبہ کے کان تک بخوبی پہنچا تھا۔ میں کسی ایک مثال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی، ویسے مجھے اس ملک میں نہیں رہنا جہاں قدم قدم پر بے حسی پھیلی ہے۔ مجھے بے حسی کے ماحول سے نکلنا ہے۔ میں پاپا کو راضی کروں، جیسے پاپا مان گے تو ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ تم امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہو، یہاں کی زندگی تمہارے لیے سیوٹیبل ہے۔ میری جان تو پاکستان سے جڑی ہے، میں نہیں جانتی کہ میں وہاں جا کر کیسی زندگی گزاروں گی، بس اتنا پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کا ملک ہے، اس فضا میں میرے ماں باپ کی سانسیں رچی بسی ہیں۔ تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف میری خاطر وہاں پاکستان جا کر رہنے کی بیوقوفی تو نہیں کرو گے نا؟ اتنے تو میں تمہیں جانتی ہوں کیونکہ یہاں اور وہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اریبہ آج کھل کر اس موضوع پر اس سے بات کرتی، وہ روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکی تھی، آج اس نے سوچ لیتے 2 ٹوک بات کرے گی۔ شاید تم ٹھیک سوچتے ہو، واقعی میں اتنی بڑی بیوقوفی محبت کے پیچھے کیوں کروں گا؟ محبت کا کیا، اس کے بغیر بھی تو زندگی گزر جاتی ہے۔ ٹھیک سوچتی ہو تم میرے بارے میں۔ آج مجھے تمہاری زندگی میں اپنی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، انکل جمیل کو خود سمجھا دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں، اریبہ نے رخ موڑ کر اس کو دور جاتے دیکھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ڈر سے آنسو آنکھ سے ٹپک کر زمین میں جذب ہو گیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تمہیں باہر گئے ہوئے بوڑھے باپ کا خیال نہیں ہے جسے اکیلے چھوڑ گئی تھی؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی جمیل احمد خفگی سے بولے، سوری۔ واک کرتے ہوئے مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کے بجھے انداز پر جمیل احمد نے غور سے اس کو جانچا۔ خیریت ہے؟ اتنی ڈل کیوں ہو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اس کی تشویش تھی۔ ایسے ہی سر میں تھوڑا درد ہے، میں اپنے لیے کافی بنا لیں گے، آپ پیئیں گے؟ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا تو جمیل صاحب نے اپنے لیے کافی بنانے کا کہہ دیا تھا۔
آپ نے پاکستان جانے کے بارے میں کیا سوچا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں زیادہ دن انتظار نہیں کروں گی، اگر آپ نہیں گئے تو میں اکیلی پاکستان چلی جاؤں گی۔ آج صبح میں نے دادو کی طبیعت پوچھنے کے لیے کاشف چاچو کے میسنجر پر میسج کیا تھا، فی الحال انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر مجھے یقین ہے ان کا جواب ضرور رہے گا، بس آپ یہ دعا کیجیے کہ پیشاب آپ کو مقدر نہ بنے۔ کافی بیٹ کر کے اسے جمیل احمد کو گہرے لہجے مت لگی، اس کے چہرے پر سائل سا لہرایا، دل بے ساختہ ماں کے لیے تڑپا تھا۔ ان کو بہت کم محبت بھرا لمس آج بھی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ باپ کی یاد بھی ماں کے ساتھ ہی حملہ آور تھی۔ آج انہیں یہاں آئے 15 سال ہو چکے تھے، 22 سال سے وہ 38 کے ہو چکے تھے۔ تو بھی اب تعارف کروا دیا؟ سر کو جھٹک تمام خیالات کو پس پوش رکھ کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بس سیدھے سادے لفظوں میں خیریت دریافت کی۔ کیوں؟ تمہیں تو بہت شوق ہے میرے رشتے داروں میں جانے کا، پھر تم نے اپنا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ جس طرح صبح شام پاکستان جانے کا رٹ لگائے رکھتی تو انہیں تو لگا جیسے وہ کاشی کے ساتھ مکمل رابطے میں نے کوئی آس نہیں دلانا چاہتی، جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے میں نے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آج جس دن آپ نے پاکستان جانے کی ہیبت لی تو اسی دن میں ان کو اپنا تعارف کروا دوں گی۔ اریبہ خان بات کرتے ہوئے اس کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ شٹ اپ اریبہ، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اس طرح کی بکواس نہ سنوں۔ جمیل احمد کو اندازہ ہو کہ کچھ انہونی ہوئی ہے، ورنہ اریبہ جتنی بھی سنجیدہ ہوتی اس کی آنکھوں میں شوخی ضرور موجود ہوتی تھی۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، اپنی زبان سے خود ہی اپنا اور ان کا رشتہ بیان کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکال کر شاہزیب کو میسج کیا، چاہتے تھے انہیں اپنے سوال کا جواب شاہزیب سے آسان سے مل سکتا تھا۔ آپ کی بیٹی نے مجھے میری محبت پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دیا۔ ان کے بقول میں امریکن نیشنلٹی چھوڑ کر ایک محبت کے پیچھے ہمیشہ کے پاکستان نہیں جا سکتا۔ ویسے کتنا ٹھیک سوچتی نا آپ کی وہ عقل سے پیدل بیٹی۔ اس کا میسج پڑھ کر بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنسے تھے۔ ساری بیزاری اور پریشانی منٹوں میں دور تھی۔ انہوں نے میسج فوری ڈیلیٹ کیا تھا۔ دوسرے اپارٹمنٹ میں بیٹھے شاہزیب کے چہرے پر بڑی بھلی مسکراہٹ تھی۔ میں نے آپ کو کوئی لطیفہ تو نہیں سنا جو آپ اتنے اونچے اونچے کہکے لگا رہے ہیں؟ کافی کپ ان کی طرف بڑھاتے وہ خفگی سے بولتے۔ جمیل احمد نے مسکرا کر لاڈلی کو دیکھا۔ ایسے ہی ذہن میں کافی پرانا لطیفہ آ گیا تھا، اس سے ہنسی آ گئی۔ جب تمہارے چاچو میں سے کا جواب دے تو مجھے بتا دینا۔ کافی کا سپ لیتے انہوں نے کہا تو اریبہ نے بھویں سے گیٹ کر غور سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو ان کے جواب میں کیا دلچسپی ہے؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ میری ماں ہے، ان کے متعلق جانے کا حق رکھتا ہوں۔ اچھا، تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کی ماں ہے؟ بڑی بات ہے، ماں کے ساتھ ایک عدد باپ بھی ہے، انہیں بھی یاد کر لیں۔ ان کے ساتھ آپ کا کوئی ستیلے رشتہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اتنے سال گمنام رہ کر انہیں جو تکلیف دی ہے نا، یہ بھی اس کے متعلق سوچا ہے؟ آپ ان کا خون تھے، 15 سال سے آپ نے ان کو اذیت میں رکھا، آپ بھی اب ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کافی پیتے اپنی بات جاری رکھ رہی تھی۔ جمیل احمد گہرا سانس ایک سر جھکاتے جانتے تھے کہ اریبہ کا لفظ سچ ہے۔ ابھی بھی آپ میسج کے جواب کا انتظار کریں؟ ویسے ذرا سوچا اگر چاچو نے میسج میں جواب لکھا آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اریبہ نے بولتے سفاکیت کی حد کر دی تھی۔ جمیل احمد نے تڑپ کر اریبہ کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے کیسی وہی دوائی منہ سے نکال رہی ہو۔ ان کو غصہ آ گیا تھا، زور سے اسے ڈپٹا۔ میں تو بس آپ کو تصور کرنے کا کہہ رہی ہوں، اس پر بھی آپ کو غصہ آ گیا؟ حیرت ہے، اس کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ جمیل احمد نے دل ملا کر لاڈلی کو دیکھا۔ میں پاکستان چلنے کے لیے تیار ہوں، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر اریبہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ قسم سے بابا، صحیح بتائیں، سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اپنی بات سے پھیر تو نہیں جائیں گے؟ خوشی کے احساس سے اریبہ کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں آج سے تیاری شروع کر دوں، ہمیں جلد از جلد پاکستان جانا ہے۔ وہ خوش ہوتی کافی کے دونوں خالی کپ اٹھا کر جلدی سے اوپن کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ جمیل احمد نے وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ان کا دل پاکستان جانے کے خیال سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ چکے تھے کہ ماں باپ سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ بند آنکھوں کے پیچھے ماضی سے ایک چہرہ ان کے روبرو آ چکا تھا۔ ماضی۔ ماما آپ کو مریم کیسی لگتی ہے؟ رات کو جب زبیدہ بیگم جمیل کے کمرے میں چائے دینے آئی تو انہوں نے بیڈ پر بٹھا کر پوچھا۔ بہت پیاری اور بہت معصوم، انہوں نے دل سے تعریف کی۔ ماما میں سوچ رہا ہوں کہ آپ پاپا سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہو جائے تو اگلے ہفتے مریم کے پیپرز ختم ہونے کے بعد آپ لوگ رشتے کی بات کرنے جائیے گا۔ قدر جھجک کر اس نے اپنی بات مکمل کی تو زبیدہ بیگم نے مسکرا کر شرمیلے بیٹے کو دیکھا جو بات مکمل کرتے ہوئے سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی آپ کے پاپا سے بات کر لیتی ہوں، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر چل دی۔ اوہ ہو، ماما کو تو بتانا بھول گیا تھا کہ میرا ویزا آ گیا ہے۔ جمیل نے سر پر ہاتھ مارا۔ اس کے کالج کا ایک دوست امریکہ میں رہائش پذیر تھا، اس نے وہی کی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اب اچھا خاصا کاروبار چلا رہا تھا۔ جمیل کے ساتھ اس کی دوستی کالج زمانے سے تھی۔ چند دن پہلے ہی اسے جمیل کو باہر آنے کے لیے راضی کیا تھا اور ساتھ اسپانسر ویزا بھی بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جس پر جمیل آرام سے راضی ہو چکا تھا کیونکہ چاہتا تھا کہ چند سال باہر آ کر اپنے گھر کے حالات درست کر لے تاکہ آگے زندگی میں مریم کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے سوچا تھا کہ جانے سے پہلے مریم سے نکاح کر کے پھر باہر جائے گا تاکہ اس کی محبت اس سے دور نہ ہو۔ مریم کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصت کروا لیتا۔ کہاں تھی ماما؟ کتنی دیر سے میں آپ کو انتظار کرتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس کاشی کے کمرے میں لے گئی تو بےتابی سے پوچھنے لگا۔ زبیدہ بیگم نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر اسے غور سے دیکھا۔ خیر تو ہے، آج ماں کا خیال کیسے آ گیا؟ آپ کا خیال تو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، آپ تو میری جان ہے۔ یہاں بیٹھے میرے پاس، میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹھ سے اتر کر اس نے زبیدہ بیگم کو بازو کے گھیرے میں لے اور بیٹھ پر بٹھا کر خود ان کے قدم میں بیٹھ چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ لگتا ہے کوئی خاص بات بنوانی، طبیعت میں لاٹ کر رہے ہو؟ اس کی رگ رگ سے واقعی سے کہاں سے پکڑتے بولی۔ ہاں، بات تو واقعی خاص ہے، اصل میں نے اپنی بہو پسند کری اور یہ بیٹا اپنی بہو کے پیچھے بس پاگل ہونے والا ہے۔ اس نے انہیں 1000 واٹ پر جھٹکا دیا۔ کیا بات ہے؟ پہلے بڑے تو جو پھر سر پر سرحد سجانے کے خواب دیکھنا، یونیورسٹی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔
اوہ ماما، رشتہ مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی آپ نے مریم کو دیکھا اور آپ اسے اتنا پسند بھی کرتی ہیں۔ اسے گویا کے سر پر بم پڑو، ساکت نظر سے کاشی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہے۔ ابھی کل ہی بڑے بیٹے نے مریم کا نام لیا تھا، وہ اشرف صاحب کے سو جانے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر پائی تھی۔ ان کا ارادہ آج رات کو بات کرنے کا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے انہیں عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے مریم کا رشتہ جمیل کے سوچا اور تم اپنی ٹانگ اڑا رہے ہو، وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ زبیدہ بیگم نے جمیل کی پسندگی کو چھپا کر اسے کہا تو جھٹکے سے کھڑا ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، مگر آپ ہمیشہ جمیل بھائی کو مجھے فوقیت دیتی آئی ہیں۔ جب بھی میں نے ارادہ کیا آپ نے اور پاپا نے مجھے آگے سے جمیل نامہ سنا کر میری فرمائش کو رد کر دیا۔ ماما یہ میری زندگی کا سوال ہے، مجھے مریم اچھی لگے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں جو پاپا اور آپ کے کہنے پر میں دستار ہو جاؤں۔ اس سے میں خاصا اونچا بولنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار زبیدہ بیگم نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو کاشی، مریم تمہارے سے سوٹ نہیں کرتی، تمہاری کوئی اور اچھی لڑکی دیکھوں گی۔ وہ ہر حال میں سے سمجھانا چاہتی تھی۔ ماما یہ میں طے کروں گا کون میرے ساتھ اچھا لگتا ہے کون نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے مریم کا رشتہ میرے لیے نہیں مانگا نا تو میں خودکشی کر لوں گا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ وہ بالکل پاگل عورت ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور زبیدہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اس کے چہرے پر نشان چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی تمہیں اتنی عزیز ہو گئی کہ تم اس کی خاطر پہ جان تک دینے کے در پہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا کمزور ہے، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنی تربیت پر۔ انہیں شدید دکھ ہو رہا تھا کاشی کی بات سن کر۔ آپ جو مرضی سمجھے ماما، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وہ ہر دھرمی سے گویا ہوا۔ زبیدہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے پریشان سے باہر نکل چکی تھی۔ ان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ایک طرف جمیل تھا جس کو انہیں ماں بن کر پالا تھا، دوسری طرف ان کی کوکھ سے پیدا ہوا اپنا بیٹا۔ دونوں کی تربیت انہوں نے کی تھی، اتنے تو وہ جانتی تھی اگر وہ جمیل کو سمجھائے گی تو اپنی پسندیدہ سردار ہو جائے گا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے نزدیک دونوں ہی وہ عزیز تھے۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اشرف صاحب نے ان کے چہرے سے اندازہ لگایا جس پر اس وقت تفکر چھایا تھا۔ انہوں نے اشرف صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی، مگر یہاں بھی وہ جمیل کی پسندگی کو چھپا ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کاشف ایک جذباتی لڑکا ہے، شروع سے جس چیز کے آگے ضد شروع کر دے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ خود سوچیں کہ ذرا سی بات پر اگر اسے کوئی غلط قدم اٹھا لی تو ہم ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں، جمیل کے لیے ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ اشرف صاحب کی بات سننے کے باوجود ان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، وہ اندر ہی اندر پریشان تھی۔ چاہ کے بھی اپنی پریشانیوں سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر کاشی کو جمیل کی پسندیدگی بھینک بھی پڑ گئی نا تو گھر میں ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر لائٹ کی طرف بڑھی اور لائٹ آف کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ ان کی نظر چھت پر تھی، مگر ذہن میں ساری باتیں چکرا رہی تھی۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا، ٹینشن سے بی پی بھی ہائی تھا۔ بمشکل اٹھ کر کچن میں گئی اور اشرف صاحب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چہرہ کیسے سرخ ہو رہا ہے، کہیں بخار تو نہیں؟ اشرف صاحب تیار ہو کر کچن میں آئے تو کھانا ٹیبل پر لگاتی بیگم زبیدہ کو دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے شاید بی پی ہائی ہے، میں ناشتہ کر کے دوائی لیتی ہوں، آرام آ جائے گا۔ انہوں نے فرائنڈا کے سامنے رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کمال کرتی ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو رہنے دیتی، میں دفتر جا کر ناشتہ کر لیتا۔ ابھی آپ تھوڑا آرام سے بیٹھ جائیں، ناشتہ کر لو پھر میڈیسن لے لیں۔ اگر آرام نہیں آئے تو کاشی سے کہنا کہ آپ کو یونیورسٹی جانے سے پہلے ڈاکٹر سے چیک کر لا لیں۔ ان کے لہجے میں بیوی کے لیے پریشانی تھی۔ زبیدہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ شادی سے پہلے انہیں لگتا تھا کہ نہ جانے اشرف صاحب کیسے ہوں۔ پہلے سے شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور تھیں۔ اشرف صاحب کے ساتھ شادی کے بعد ان کے سارے خدشے پانی کے بلبلے ثابت ہوئے۔ اشرف صاحب نے شروع سے ہی ان کو عزت مان اور محبت دی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی جمیل کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں، اگر ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو آج چھٹی کر لیتا اور آپ کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ بیگ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے کہا تو زبیدہ بیگم نے انہیں تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد پہلے میڈیسن کھائی، پھر گڑیا کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ پیپر کیسا ہوا دونوں کا؟ سر میرا تو بہت اچھا ہو گیا، البتہ مریم نے گڑبڑ کر دی ہے۔ مہوش نے کہا تو اس نے مریم کو گھور کر دیکھا۔ کیوں مس مریم؟ میں نے تو آپ کو اتنے اچھے طریقے سے تیاری کروائی تھی، پھر یہ گڑبڑ کیوں ہوئی؟ اس نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ سر عین ٹائم پر سارے جواب میرے دماغ سے نکل گئے، مگر سر اتنے نمبر ضرور آ جائیں گے کہ میں پاس ہو جاؤں گی، بے فکر رہیں، آپ کا نام نہیں ڈبوں گی۔ بات کرتے اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ مریم مجھے آپ کے پاس مارکس نہیں اچھے نمبر چاہیے، اتنی محنت میں آپ لوگ کو کس لیے کروا رہا ہوں؟ اس نے غصے سے کہا تو مریم نے سامنے پڑی کتاب کو بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ سر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے اکنامکس جیسا خشک مضمون نہیں پڑھا جاتا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا چھوڑے اس کو، کتاب کھول اگلے پیپر کی تیاری کرواؤں۔ اس کو اب دیدہ دیکھ کر جمیل نے فوراً دھیان دوسری طرف لگایا۔ مریم آپ کا فون کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ایک ضروری میسج کیا تھا مگر آپ کا جواب نہیں آیا۔ پڑھاتے ہوئے اچانک جمیل نے سر اٹھا کر مریم سے پوچھا تو وہ بھی ٹونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری سر، میرا موبائل کا ٹوٹ گیا، اس کی LCD کریک ہو گئی ہے، پاپا کہتے ہیں کہ چند دن تک نیا فون لے دیں گے۔ مریم کی بات پر جمیل نے سر ہلایا۔ سر کوئی ضروری کام تھا تو ابھی بتا دیں، مریم نے پوچھا تو جمیل چونکا۔ ہاں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فالتو بکس ہیں کورس کی؟ اس نے سر پٹا کر جلدی سے جو ذہن میں آیا بول دیا۔ نہیں سر، میرے پاس تو بس یہی کتابیں جن سے میں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ ہی یاد کریں مہوش، آپ مجھے اتنے میں ٹیسٹ دے دیں۔ جمیل کتاب کھولتے ہوئے مہوش سے مخاطب ہوا۔ ماما آپ نے کیا سوچا جو میں نے آپ سے کہا تھا اس بارے میں؟ شام کی چائے پر جمیل بیگم زبیدہ اور وہ بیٹھا ہوتا جب اس نے بات چھیڑ دی۔ زبیدہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا اور نفی میں سر لا کر تنبیہ کی۔ کس بارے میں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ جمیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ماما میری اور مریم کی شادی کا سوچ ہے، میں نے ماما سے کہا ہے کہ جلدی کریں تو وہ کہہ رہی تھی کہ سوچ کر بتاؤں گی۔ کاشی کے الفاظ سے پگھلا ہوا سیسا اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔
میں نے ماما کو بتایا تھا کہ مجھے مریم پسند ہے اور وہ یقین اپنے بیٹے کی پسند کو ترجیح دیں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میری اس سے منگنی ہو جائے۔ کاشی ابھی بات جاری رکھی ہوئی تھی کہ جمیل ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ کچھ چند لمحے مزید یہاں بیٹھا تو شاید اپنے حواس کھو دے گا۔ کاشی، یہ کیا بکواس کیا تم نے بھائی کے ساتھ؟ میں تمہیں منع کیا تھا نا، تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوا؟ زبیدہ بیگم سے جمیل کے چہرے کے تاثرات مخفی نہ رہ سکے، جان گئی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا، اس لیے اسے ڈرتی فوراً جمیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جمیل بیٹا دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ 3-4 بار لگاتار دروازہ کھٹکھٹایا مگر جمیل نے دروازہ نہیں کھولا۔ پریشان ہوتی واپس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کاشی پر شدید غصہ تھا جو بنا سوچے سمجھے بول چکا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھا جمیل دل میں اٹھنے والے درد سے بے حال اور تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر گھٹنوں پر بازو رکھ کے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابھی جو کچھ وہ باہر سن کر آیا تھا وہ سب اس کے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ چیخ چیخ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالے مگر وہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نے اس کے چہرے کے ساتھ گریبان بھی تر کر دیا تھا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی لرزاہٹی جیسے جاڑے کی ٹھنڈ میں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہو۔ کیوں ماما، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو کہتی تھی کہ میں آپ کی جان ہوں، اپنی جان کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کر سکتا ہے ماما؟ آپ نے میرا دل خالی کر دیا، کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں؟ وہ تصور میں زبیدہ بیگم سے دل ہی دل میں مخاطب تھا، نہ جانے کتنی دیر وہیں در سے بے حال بیٹھا رہا۔ زبیدہ بیگم نے کئی بار آ کر اس کو دروازہ کھٹکھٹایا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ باہر زبیدہ بیگم کو ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ کہیں اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ شام کے وقت جب ٹیوشن کے بچوں کا آنے کا ٹائم ہوا تو وہ ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ زبیدہ بیگم کو اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون ہو، انہوں نے اسے بلانا چاہا مگر وہ خاموشی سے ٹیوشن والے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ان کا دل دکھ گیا تھا اس کو اس حال میں دیکھ کر۔ وہ رات کو اس سے بات کرنے کا ارادہ باندھ کر کچن کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اگلے 4 گھنٹے تک غائب دماغی سے سب کو پڑھاتے سمجھاتے ہوئے کئی بار غلطیاں کر گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس بھی آج اس کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوتے، ہر بات کو کھل کر سمجھانے والا آج بار بار غلطیاں دہرا رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس کے جانے کے بعد اس سے بال کو مٹھی میں جکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ مہوش اور مریم نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا مگر اپنے چہرے پر چھائی ہوئی کرب و اذیت داستان نہ چھپا پایا۔ سر، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت تو ہے؟ مریم کے لہجے میں اس کے لیے پریشان تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ وہ روکھے لہجے میں اسے مخاطب ہوا تو مریم نے حیرت سے جمیل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں رکھائی صاف واضح تھی۔ سر، آپ کسی بات پر ناراض ہیں ہم سے؟ اسے یہی لگا کہ شاید آج لیٹ ہونے کی وجہ سے جمیل ان سے اس لہجے اور انداز میں بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کل آپ کا آخری پیپر ہے، میں نے جو ٹیسٹ یاد کرنے کے دیا تھا وہ اگر آپ لوگ کو یاد کیا ہے تو بتائیں۔ میں پہلے ٹیسٹ لوں گا، اس کے بعد اگر آپ کو مجھ سے کچھ سمجھنا ہے تو وہ سمجھا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تھکن تھی کہ مریم کے ساتھ مہوش بھی پریشانی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو ہر وقت مسکراتے رہتا تھا مگر آج مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے غائب تھی، آنکھوں میں عجیب سی اذیت رقم تھی۔ اگر آپ اس طرح پریشانی سے پڑھائیں گے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، آپ بتاتے کیوں نہیں، کیوں پریشان ہیں؟ مہوش اٹھ کر اندر پانی پینے کی تو مریم نے ہچکچا کر اسے سوال کیا، جس پر جمیل نے خالی نظر سے اس کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے آج وہ آخری بار اس کا چہرہ اپنے دماغ میں بٹھا رہا ہو۔ مریم اس کے دیکھنے کے انداز پر سر پٹا کر سر جھکا گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھوں، بتائیں نا، آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلی بار مریم کے انداز میں اس کے لیے فکر اور محبت تھی۔ جمیل کا دل رو دیا۔ میں نے کہا نا کہ کوئی پریشانی ہے، آپ دھیان سے پڑھائی کریں۔ میں بھی شاید پانی پینے کے بعد زبیدہ بیگم کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، تبھی ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مریم جمیل سے کھل کر بات کرتی۔ سر، آپ کو اس طرح دیکھ کر میں جو کچھ یاد کیا نا وہ بھی مجھے بھول گیا ہے۔ وہ روحان سوئی۔ مریم، ایک وعدہ کریں، اپنی پڑھائی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی، میں آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کے لیے ذرا سی بھی اہمیت رکھوں تو میں آپ کی زندگی میں رہوں یا نہ رہوں، آپ نے میری خواہش یاد کرتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ آج اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ مریم بار بار ڈر کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جمیل کے چہرے کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ کبھی تیز اور کبھی ایسا دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کے بغیر نہیں پڑھنا، آپ مجھ سے ایسی باتیں کریں گے تو میں کل پیپر نہیں دے سکوں گی۔ مریم کے لہجے کی بچارگی نے جمیل کو چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ مریم، کسی کے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، آگے بڑھنے کا نام ہی زندگی ہے۔ مریم کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی محسوس ہوا مگر وہ سمجھ نہیں سکی۔ اسے تو بس جمیل کے لہجے اور انداز پریشان کر رہے تھے۔ جمیل، آپ مجھ سے سانس لینے کی وجہ چھیننا چاہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پلیز آپ مجھے بتائیں۔ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جو آپ یوں مجھ سے ناراضگی بھرا رویہ اپنائے ہوئے ہیں؟ اتنے مہینوں میں پہلی بار مریم نے سر ہٹا کر صرف جمیل کا نام لیا۔ جمیل کا دل سینے میں پھڑ پھڑایا۔ اس کے منہ سے یوں استحقاق سے اپنا نام سن کر اسے لگا جیسے اب اسے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ سوری سر، میں آنٹی سے بات کرنے لگ گئی تھی۔ اس وقت مہوش نے اندر قدم رکھا اور دونوں کو اپنی بات چیت روکنی پڑی۔ مریم دل محسوس کر رہ گئی۔ ابھی اور جمیل کو یہ لمحے ختم ہونے پر شدید دکھ ہوا۔ پھر جب تک جمیل دونوں کو پڑھاتا رہا، مریم وقفے وقفے سے جمیل کے چہرے پر نظر ٹکا دیتی۔ اس کے احساسات عجیب ہوتے جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف جمیل جیسے آج اسے اپنے دل میں بند کرنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھا۔ مہوش نے بھی آج یہ بات بخوبی محسوس کی تھی مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کا ارادہ راستے میں مریم سے بات کرنے کا تھا۔ مریم اور مہوش کے جانے کے بعد جمیل خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اشرف صاحب سو کر اٹھے، اس کے متعلق پوچھا مگر وہ کسی کو بتا کر گیا تھا تو ان کو جواب دیتے۔ اشرف صاحب نے پریشانی سے اس کا نمبر ڈال کے مگر موبائل پاور آف والا تھا۔ اس پر ان کو مزید پریشانی ہوئی۔ پریشان تو زبیدہ بیگم بھی ہو چکی تھی۔ آج تک وہ یوں بغیر بتائے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، اوپر سے اس کا موبائل بھی بند تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ان کی خیریت دریافت کی۔ کاشی، تمہارے پاس کسی دوست کا نمبر نہیں ہے؟ رات کے 10 بجے تھے، اس کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ان کے لہجے کی پریشانی چہرے پر واضح تھی۔ کاشی نے نفی میں سر ہلا لیا۔
میں سمیر بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کچھ پتہ ہو۔ کاشی نے محلے میں رہنے والے جمیل کے دوست کا نام لیا اور اشرف صاحب کے اس بات میں سر ہلانے پر باہر نکل گیا۔ اسے خود بھی تشویش ہوتی جمیل کے متعلق۔ پاپا سمیر بھائی تو گھر پر ہی ہیں اور وہ بتا رہے جمیل بھائی سے ان کے 2 دن سے بات نہیں ہوئی۔ کاشی کا اپنا دل پریشان ہو چکا تو سمجھ نہیں آتا کہ جمیل کا پتہ کس سے پوچھے۔ آدھی رات کو جمیل نے گھر میں قدم رکھا تو اس کا حلیہ عجیب ہو رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، حواس گویا منتشر تھے، کپڑوں پر جا بجائے مٹی کے داغ تھے۔ اس کو دیکھ کر شعیب صاحب اور زبیدہ بیگم نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ زبیدہ بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب ہوئی، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جمیل نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ کر نظر گھما لی۔ زبیدہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ اندازہ ہے ہم لوگ کتنا پریشان ہو رہے تھے؟ نہ تمہارا فون مل رہا تھا اور نہ کسی دوست کا نمبر ہمارے پاس ہے جس سے تمہاری خیر خبر لیتے۔ اشرف صاحب غصے سے اونچی آواز میں بولے، سوری پاپا، اندر دھیان رکھوں گا، سنجیدگی سے کہتا اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے حیرانگی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا گھر میں؟ اشرف صاحب زبیدہ بیگم کی طرف بڑھے اور پریشانی سے پوچھا، جس پر چند لمحوں کے لیے زبیدہ بیگم پریشان سے ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی ہمت نہیں انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کرنے کی۔ میں پوچھوں، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو؟ زبیدہ بیگم ان سے نظر چراتی جمیل کے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اشرف صاحب اور کاشی بھی اپنے کمروں کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اشرف صاحب مطمئن تھے کیونکہ جمیل ان سے زیادہ زبیدہ بیگم کے قریب تھا۔ جمیل بیٹا دروازہ کھولو، کھانا نہیں کھانا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کا انداز سرد تھا۔ جمیل بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازہ تو کھولو۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ میرے سر میں درد ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انتہائی رکھائی سے بولے تو زبیدہ بیگم نے انتہائی بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بتایا؟ کہاں تھا وہ؟ کمرے میں داخل ہوئی تو اشرف صاحب نے بےتابی سے پوچھا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، آج تک تو میں نے کبھی اس کی ایسی اجڑی حالت نہیں دیکھی۔ اشرف صاحب کے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ اللہ خیر کرے گا، آپ پریشان نہیں ہو، سو جائے، میں صبح سے بات کروں گی۔ انہوں نے اشرف صاحب کو تسلی دی۔ دونوں میاں بیوی نے رات کو کروٹ بدلتے گزار دی۔ صبح وہ سب سے پہلے جمیل کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا۔ انہوں نے واش روم کی جانب دیکھا، اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ انہیں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ کوئی آگے بڑھ کر انہیں سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ اشرف اب جمیل کو فون کر کے پتہ کرے کہاں گیا اتنی صبح؟ گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی تو انہیں حیرت سے بیوی کو دیکھا جمیل ان کو جھٹکے پر جھٹکا دے رہا تھا۔ جلدی سے انہیں موبائل نکال کر اس کو نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جمیل نے کال ریسیو کر دی۔ کہاں ہو جمیل؟ یہ کیا تماشا لگا ہوئے ہیں؟ آج پھر تم بغیر بتائے غائب ہو گئے۔ تمہیں کچھ خیال ہے کہ ماں باپ پیچھے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ انہوں نے غصے سے بات شروع کی۔ سوری پاپا، ایک دوست کو مدد کی ضرورت تھی، اس سے جلدی بغیر بتائے نکل آئے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کے لہجے کی اداسی اور ادھوراپن اشرف صاحب نے محسوس کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ پوچھ نہیں پائے۔ فون بند کر کے انہوں نے زبیدہ بیگم کو اس کے متعلق بتا دیا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ وہ یوں ہی وقت بے وقت گھر سے غائب رہتا۔ پیپرز کے بعد کالج میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے بچے بھی ٹیوشن کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ زبیدہ بیگم نے اس کے گھر موجودگی پر کئی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی بات سنے بغیر کمرے میں بند ہو جاتا، جس پر دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ بھائی کبھی تو گھر پر ٹک جائے گا۔ کل ماما پاپا مریم سے میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ کاشی نے کچھ دن سے زبیدہ بیگم سے ضد لگائی تھی۔ اشرف صاحب نے انہیں مریم کے گھر جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کاشی کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے زبیدہ بیگم کچھ اور سوچ چکی تھی۔ اپنے سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مریم کے گھر جانا ضروری تھا۔ کاشی کی بات پر جمیل کو لگا جیسے اسے سانس نہیں آئے گی۔ جھٹکے سے مڑا اور کمرے میں جا کر بند ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی زبیدہ بیگم سے مخفی نہ رہ سکی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اگلے دن شام کے وقت وہ لوگ مریم کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ جمیل نے جانے سے معذرت کر لی۔ ان کے گھر سے نکلتے اسے بیڈ کے نیچے سے اپنا پیک شدہ بیگ نکالا، تکیے کے نیچے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر بیڈ پر سامنے رکھ کر اس پر ڈیکوریشن پیس رکھ دیا۔ موبائل اٹھا کر اس سے سم نکال کر نئی سم ڈال دی۔ اس سم کو توڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اگلے 10 منٹ میں تیار ہو کر خاموشی سے بیگ اٹھا کر باہر نکل چکا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر جیسے اسے کچھ یاد آیا، واپس مڑا، لاؤنج کے کارنر اسٹینڈ پر پڑی فیملی فوٹو اٹھا کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بیگ میں رکھ دیا۔ باہر نکل کر اسے تال لگایا اور چابی گلی میں کھڑے سمیر کو پکڑا دی۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ تم اچانک جا رہے ہو؟ ہر کام بتانے کا نہیں ہوتا، میرے پیچھے سے میری فیملی کا دھیان رکھنا، چابی کاشی کو دے دینا۔ سمیر سے گلے ملتے ہوئے بھر آئے ہوئے لہجے مولوں سے ہاتھ ملاتا مڑ کر گلی سے باہر روڈ کی طرف چل دیا تھا۔ گیٹ پر بیل کی آواز پر مریم تیزی سے باہر نکلی، جا کر اونچی آواز سے پوچھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنا نام بتایا تو اسے حیرت سے دروازہ کھول کر ان سب کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ واہ آنٹی، آج تو آپ نے مجھے سرپرائز دے دیا، اندر آ جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ ان سے ملتے شرارت سے مخاطب ہوئی۔ بالکل اپنی بیٹی کا گھر سمجھ کر آئے ہیں، ہم نے بھی کہا ذرا جا کر دیکھیں ہماری بیٹی کا گھر کیسا ہے۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کو گلے لگا کر پیار کیا۔ اس کے پیچھے اشرف صاحب گڑی اور کاشی اندر آئے تھے۔ ان سب کو اکٹھا دے کر اس کے دل میں پکڑ جھکڑ شروع ہو چکی تھی، مگر اپنے آپ پر کنٹرول کی وہ ان کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اب بیٹھے، میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ مریم باہر نکالتی انہوں نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ مریم ایک منٹ بیٹا، پہلے میری بات سن لو۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلتے انہوں نے آہستہ آواز میں مریم کو رکھا تو بے ساختہ پلٹی۔ جی آنٹی۔ بیٹا مجھے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں جمیل اور کاشی میں سے کون پسند ہے، آج ہم یہاں تمہارے رشتے کے لیے آئے، پہلے تم مجھے بتاؤ تمہیں ان دونوں میں سے کون پسند ہے، پھر میں تمہیں بات بتاتی ہوں۔ آنٹی سر، اس سے جھجکتے ہوئے سر جھکا کر کہا، شرم سے اس کے چہرے پر گلابی پن اتر آیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اب تم میری بات غور سے سنو۔
انہوں نے کہا، اس کے پاس آ کر منہ کر کے ایسا آواز میں اس کو کچھ بتانے کی ساتھ ساتھ سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ اب میں اندر جا کر بیٹھوں، آپ ماما کو لے، پھر میں جیسے کہا نا ویسے ہی کرنا۔ زبیدہ بیگم نے کہا، اطمینان سے واپس ڈرائنگ روم کی طرف چل دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مریم کی والدہ اور دادی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ گڑیا آ جاؤ آپ اور کاشی، میں آپ لوگ کو اپنا گھر دکھا دوں۔ ماما اور دادی کے بیٹھے انہیں ان دونوں کو مخاطب کیا اور وہ اس کے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ مریم ملازموں کو ہدایت دے کر انہیں لیے چھت پر آ گئی۔ گڑیا وہاں توتے دیکھو، میں ذرا آپ کے کاشی بھائی سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ چھت پر پہنچ کے مریم نے گڑیا کو پنجرے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ڈھیر سارے پرندے موجود تھے۔ گڑیا بھی فوراً ہی ان کو دیکھنے چل پڑی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ اچھا وہ اپنے گڑیا کو خود ہی بھیج دیا؟ جی فرمائیے، تو ذرا کون سی توپ چلانی ہے؟ اس نے ذرا لہجے کو خوشیلے بنا کر پوچھا تو کاشی گھبرا چکا تھا۔ ماما میرے اور آپ کے رشتے کے لیے آئی ہیں، جلدی جلدی بول گیا۔ مریم نے ماتھے پر ڈال کر کاشی کو دیکھا جس پر اس کا رنگ فک ہوا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں سر جمیل کو پسند کرتی ہوں تو تم پھر بھی مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بات کرتے لہجے میں پرسکون تھا۔ کاشی نے آگے پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی میسنی ہو تم، ذرا برابر تم نے خبر نہیں ہونی تھی کہ تم جمیل بھائی کو پسند کرتے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بھائی بھی تمہیں پسند کرتے ہیں یا صرف یک طرفہ پسند ہے؟ کاشی نے خود پر کنٹرول کر کے فوراً پینترا بلا اور لہجے کو خوشگوار بنا لیا۔ مریم کے دل میں تھوڑا سکون ہو، اسے لگا تھا کہ شاید یہ بات سن کر کاشی کوئی ہنگامہ کر دے۔ ہاں جی وہ بھی پسند کرتے ہیں، مگر کچھ دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت پریشان تھے، اتنا غصہ بھی کرتے، ٹھیک طرح سے پڑھایا بھی نہیں۔ مریم کے لہجے میں ہلکی سی پریشان تھی۔ جانتا ہوں، شاید اس وجہ سے بھی واقف ہوں، میری بیوقوفی کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اگر میں پہلے ہی تم سے بات کر لیتا تو شاید اتنا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ذرا میں نیچے جا کر امی کو بتاتا ہوں اور تم بھی اپنے ہونے والے سسرال کی کچھ اچھی سی خاطر خدمت کر لیا کرو۔ کاشی کے لہجے میں کوئی ملال نہیں تھا، اسے بس مریم اچھی لگی تھی، کوئی طوفانی عشق تو تھا نہیں کہ مریم کے بھائی سے محبت کی خاطر پیچھے نہ ہٹتا، وہ بھی جب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جمیل اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کاشی ایک بات کہوں؟ مریم نے پوچھا تو کاشی نے اس بات پر سر لایا۔ میں نے مہوش کی آنکھوں میں تمہاری پسندگی دیکھی، تم کچھ دن سوچو، اگر تمہیں مہوش اچھی لگی تو ہم دونوں دوست ایک ہی گھر میں عیش کریں گی۔ بات کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے بول تو کاشی مسکرا دیا۔ ہاں میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، ویسے تمہاری دوست بھی اچھی لڑکی ہے۔ تو میرے متعلق دل میں کوئی بات نہیں رکھنا، مجھے خوشی ہوگی اگر تم بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آؤ گی۔ دیکھنا جب تم میری بھابھی بن جاؤ گی نا تو میں تمہیں کتنا تنگ کروں گا۔ مریم کی بات سن کر اسے مسکرا کر مریم کو دیکھ کر شرارت سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چل دیا تاکہ نیچے جا کر زبیدہ بیگم کو روک سکے۔ دل میں تھوڑی کسک تو تھی مگر اپنا دھیان مہوش کی پسندیدگی کی طرف لگا کر اسے دل کو سمجھا لیا تھا۔ کاشی نیچے پہنچا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ کاشی نے اشارے سے زبیدہ بیگم کو باہر آنے کے لیے کہا تو معذرت کرتی اس کے بات سننے کے لیے باہر آ چکی تھی۔ کاشی نے مریم سے ہوئی ساری گفتگو ان کے گوشے گزار کر دی۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں کسی بھی امتحان سے بچا لی، تم پریشان ہی ہو، اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ مریم بیگم کے دل اطمینان سے بھر چکا تھا، انہوں نے سکون سے گہری سانس لی، ساتھ ہی مسکرا کر کاشی سے کہا، ماما اس میں آپ کا ہی میرا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں جو میں آپ سے کہوں، آپ نے میرے سے کی چیز بھائی کو دے دی، یہ تو دو انسانوں کی زندگی کا سوال تھا جس کا فیصلہ مریم نے خود اپنے منہ سے کر لیا۔ میں دونوں کے لیے دل سے خوش ہوں، ویسے آپ کی بہو بہت چلاک ہے، اس نے میرے سامنے دوست کا رشتہ بھی رکھ دیا، بقول اس کے کو دونوں مل کر سسرال میں عیش کریں گے۔ کاشی خوش دلی سے ان کو مریم سے ہوئی لوگوں کی گفتگو بتاتا۔ اچھا اندر چلو، سب سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے جو ہم یوں باہر آ گئے، میں نے ابھی ان سے رشتے کی بات نہیں کی، اچھا ہی ہوا، چلو اب چل کے ان سے جمیل کی بات کر لیں۔ ان کے چہرے پر بھرپور خوشی تھی۔ کاشی بھی مسکرا کر ان کو ساتھ لیتا اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائنگ روم میں سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زبیدہ بیگم نے جمیل کے رشتے کی بات ان کے کانوں میں ڈال دی، انہیں پورے یقین تھا کہ جواب ہاں میں ہی ملے گا۔ گھر کے لیے واپس نکلتے زبیدہ بیگم کے دل میں اطمینان اور چہرے پر خوشی تھی۔ آج انہیں یقین تھا کہ جمیل کے چہرے کی رونق اس خوشخبری کو سن کر واپس آ جائے گی۔ یہ کیا، گیٹ پر تالا کیوں لگے ہوئے ہے؟ اب یہ لڑکا کہاں گیا؟ وہ لوگ گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے تو سامنے لگا تالا ان کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اشرف آپ کال کریں اور مجھے موصوف کہاں ہیں؟ زبیدہ بیگم نے اشرف صاحب کو کہا تو انہوں نے موبائل نکال لیا۔ اس وقت سمیر چلتا ان کے قریب آ کر روکا۔ السلام علیکم انکل، یہ جمیل مجھے گھر کی چابیاں دے کر گیا ہے۔ سمیر نے چابیاں اشرف صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ کہاں گیا ہے وہ کچھ بتایا اس نے؟ انہوں نے چابیاں کاشی کی طرف بڑھاتے سمیر سے پوچھا۔ معلوم نہیں انکل، اسے کافی بڑا بیگ اٹھایا تھا، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کا بیگ بھی تھا، میں نے پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے دیکھ کر تو لگ رہا تھا کافی دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہے۔ سمیر نے جب کچھ دیکھا اور سمجھا کہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اشرف صاحب کے ساتھ ساتھ زبیدہ بیگم پریشان ہو چکی تھی۔ کاشی گیٹ کا تالا کھول چکا تھا، وہ لوگ اندر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ زبیدہ بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئی، ان کا رخ جمیل کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو کمرہ نگاہوں کے سامنے تھا، صاف ستھرا کمرہ، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تیزی سے چلتی اس کے وارڈروب کی طرف گئی اور اسے کھولا تو ساری الماری خالی پڑی تھی۔ ایک طرف سے چند پرانے سوٹ پڑے تھے، اس کے علاوہ الماری میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ انہوں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف صاحب اور کاشی بھی کمرے میں آ چکے تھے، گڑیا ان کے پیچھے تھی۔ کاشی کی نظر اندر داخل ہوئے بیڈ پر موجود کاغذ پر پڑی، تیزی سے جا کر اس کو اٹھا کے اور کھول دیا۔ چند سطریں پڑتی کاشی کا رنگ فک ہو، اسے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ اشرف صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پاپا اللہ کو لمبی زندگی دے، آپ مجھے سر بغیر بتائے جانے پر معاف کر دیجیے گا، میں کہاں جا رہا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور کیوں جا رہا ہوں یہ بتانا بھی ضروری نہیں، بس میں جہاں بھی جاؤں گا آپ سب میرے دل میں رہیں گے۔ گڑیا کو میرا بہت سارا پیار، اور کاشی سے کہنے سے میرا کمرہ بہت پسند ہے، آج سے یہ اس کو ہوا۔ ماما کے لیے خط بیٹھ کے گدے کے نیچے موجود ہے، سب سے گزارش ہے کہ اس سوائے ماما کے کوئی نہ پڑھے۔ اب مجھے اجازت ہے، ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کی دعاؤں کو طلبگار آپ کا بیٹا۔ یہ کیا بکواس ہے؟
کہاں گیا ہے وہ؟ زبیدہ آپ کچھ بتائیں مجھے، آخر ہوا کیا ہے جو یوں گھر چھوڑ کر چلا گیا؟ اشرف صاحب غصے سے چیخے۔ پاپا پلیز، ماں پہلے خط پڑھیں۔ کاشی نے خط ان کی طرف بڑھایا جو وہ گدے کے نیچے سے نکال چکا تھا۔ ماں آپ کے علاوہ آپ کے لیے مجھے کوئی اور لفظ آج بھی مناسب نہیں لگا۔ میں نے بہت سوچا، اپنی ساری گزشتہ زندگی پر نظر دوڑائی، مجھے زندگی کی کسی بھی گزر لمحے میں آپ کے پیار میں کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے میں چاہ کر بھی آپ سے بدگمان نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں ماں چاہے دوسروں کی اولاد کو جتنا مرضی محبت سے پالے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنی سگی اولاد کی خوشی کے لیے خود غرض بن جاتی ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں، اس کی وجہ آپ کو وہ پیار توجہ تھا جو ساری زندگی آپ نے مجھے دی، اور راتیں جو مجھے تکلیف میں دیکھ کر آپ نے جا کر گزاری، وہ تڑپ جو میری ہر چھوٹی بڑی تکلیف آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ آپ میرے بات رونا نہیں، مجھے بہت تکلیف ہوگی آپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر۔ یہاں سے جانے کی وجہ آپ کو کاشی کے لیے جانے والا فیصلہ نہیں، بلکہ وہ تکلیف جو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ کر محسوس کروں گا۔ بہت مشکل تھا ماما یہ سب برداشت کرنا۔ یہ سب سوچ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سانس چھین رہا ہو۔ آپ کے بیٹے میں اتنی برداشت نہیں تھی۔ آپ مجھے میرے اس فیصلے کے لیے معاف کر دینا، میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ماما مجھے امید ہے کہ آپ میری مجبوری سمجھیں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا بیٹا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ خط پکڑ کر پڑھا، اور اس خط کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ان کے آنسو زمین بوس ہو رہے تھے۔ آخری الفاظ پڑھنے تک کمرے میں ان کی ہچی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اشرف صاحب نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا۔ زبیدہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کاشی بھی ان کے قریب آ کر خط پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اختتام تک بت بنا ساکت نظر سے زمین کو گھورنے لگا۔ ابھی کبھی اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی جانب سے ماں کو دی جانے والی دھمکی نے جمیل جیسے پیارے بھائی کو اسے دور کر دیا تھا۔ یہ کیا لکھا ہے جمیلے؟ کیا ہوا ہے گھر میں جیسے میں لا علم ہوں؟ وہ زبیدہ بیگم کو دیکھ کر دھاڑے۔ زبیدہ بیگم نے ایک لمحے کی دیر کے بغیر ساری بات ان کے سامنے کر دی۔ ماما اگر آپ ایک بار مجھے بتا دیتی کہ بھائی مریم کو پسند کرتے ہیں تو میں خود پیچھے ہٹ جاتا۔ آپ کی ایک بات نہ کرنے سے جمیل بھائی کو نہ جانے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اب ہم ان کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کاشی تعصب سے بولا، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ جمیل بھی کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑ کر گیا تھا جس کی بنا پر وہ اسے ڈھونڈ سکتے، نہ ہی اس کے کسی ایسے دوست کا نمبر ان کے پاس موجود تھا جس سے رابطہ کر کے اسے متعلق معلومات لے سکتے۔ اشرف صاحب وہیں سوئے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ گئے تھے۔ ان کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اشرف قسم لے لے، میں خود غرض نہیں بنی۔ آج بھی میں مریم کو پہلے جا کر ساری بات بتا دی، تبھی مریم کاشی کو لے کر وہاں سے گئی تھی تاکہ اسے اپنے اور جمیل کے متعلق بتا سکے۔ آپ یقین کریں میرے دل میں جمیل کا کوئی ستیلا پن نہیں آیا تھا۔ ان کے قدموں میں بیٹھی رو دی۔ اشرف صاحب نے سر اٹھا کر بیوی کو دیکھا۔ میں مانتا ہوں آپ نے خود غرضی نہیں دکھائی، مگر جمیل تو یہی سمجھ کر یہاں سے گیا ہے نا۔ ان کے لہجے میں کرب تھا جو ان کا بیٹا یوں گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بات نے ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ اٹھے اور ایک طرف ہو کر جھکے کھڑے کے ساتھ باہر نکل چکے تھے۔ کاشی نے آگے بڑھ کر زبیدہ بیگم کو اٹھا کر گلے لگا دیا۔ گڑیا اپنے کمرے میں ان سب باتوں سے بے خبر ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ مما سنبھالے خود کو، ان کی یونی کے دوستوں سے ملتا ہوں، یقیناً کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا، پھر ہم بھائی کو لے آئیں گے جا کر۔ کاشی ان کو بازو کے گھیرے میں لیتے ان کی ڈھارس باندھے۔ جہاں مرضی سے اس کو ڈھونڈو۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی تو کاشی نے اس بات پہ سر ہلایا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اگلے کئی دن کاشی یونی سے چھٹیاں کر کے دن رات کا فرق بلائے جگہ جگہ جمیل کا پتہ کرنے کے لیے مارا پھرتا رہا، مگر کہیں سے بھی ایک سراغ نہیں ملا۔ وہ گھر جہاں ہر وقت کھلکھلاہٹیں سننے کو ملتی تھی اب ویران کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گڑیا کو خبر ہوئی تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پورا ہفتہ اس کا بخار نہیں اترا۔ کاشی نے مریم کے گھر جا کر ساری بات اس کو بتا دی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی صوفے پر گر سے گئی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں مجھے؟ وہ جو اس کی محبت میں نہ جانے کتنا آگے جا چکی تھی، سچ میں سے گنگ رہ گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں کاشی کو شدید دکھ سے دوچار کر دیا تھا۔ حال پاپا اور کتنے دن لگیں گے؟ اگر پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیے تو جلدی کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے آپ نے پاکستان جانے کا نام لیا ہے؟ ان سے بدگمان ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا مجھے یونی سے چھٹیاں ملیں گی تو ہی پاکستان جائیں گے نا؟ تم بھول رہی ہو کہ تمہارے باپ ایک لیکچرر ہے۔ جمیل نے جیسے اسے یاد دلایا تھا، امریکہ آ کر اسے کام کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کی تھی اور ایک اچھی نامی گرامی یونیورسٹی میں لیکچرر کی پوسٹ پر لگ چکا تھا۔ لیکچرر کی پوسٹ اس کو تعلیمی قابلیت کے بنا پر ملی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مستقل پاکستان نہیں جا رہے۔ جی ہاں بیٹا، اس کا یہی مطلب ہے، ہم مستقل پاکستان نہیں جا رہے، بس چند دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے درپردہ اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ یہ تو پاکستان جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ رکیں گے یا واپس آئیں گے۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے پاکستان میں خوب گھومنا ہے اور اس کے لیے پاکستان میں رہنا ضروری ہے۔ آپ بھی ایسے چھوڑے، پاکستان میں اتنی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اریبہ ان کو سمجھاتی ہوئی بولے تو جمیل نے غور سے 17 سالہ اریبہ کو دیکھا جو اپنی عمر کے مقابلے میں کہیں بڑی چھوٹی دکھتی تھی۔ میں مخل ہونے کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ جمیل کوئی اور بات کرتے دروازہ کھلا، شاہ زیب اندر داخل تو اونچی آواز میں بولا۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر تقریباً اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تمہاری پرانی عادت کب جائے گی؟ ہمیشہ تم اندر آنے کی اجازت مانگتے ہو۔ اریبہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے ذرا غصے سے اس سے مخاطب ہوئی۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ تم دروازے تک آنے کی زحمت کرو، اس سے اندر آ کر اجازت مانگ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں ایسے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ زیب مزے سے بولتا کر جمیل صاحب کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ اریبہ، ہمارے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاؤ، مجھے شاہ زیب سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جمیل صاحب نے اسے کہا اور شاہ زیب کو اسٹڈی میں آنے کا اشارہ کیا۔
ایسی کون سی خاص بات ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی، مجھے بھی پتہ چلے۔ اسے تب چڑھ گئی تھی، اس لیے خفگی سے بولی، کیا ہونا ہے؟ بس پاکستان جانے سے پہلے میں یہاں کے معاملات کے بارے میں شاہ زیب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اریبہ سے کہا، اسٹڈی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ شاہ زیب نے مڑ کر ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی انہی کو دیکھ رہی تھی، اور مسکراتا ہوا جمیل صاحب کے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ انکل، پاکستان جا کر بھی یہ سب ہو سکتا ہے، یہاں ضروری تو نہیں؟ جمیل صاحب کی باتیں اس سے کہا تھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، تم کچھ نہیں جانتے، میں بس اریبہ کی سیکورٹی چاہتی ہوں، اس کے بغیر میں اسے پاکستان نہیں لے کر جا سکتا۔ جمیل صاحب کے لہجے میں خدشات تھے، جس پر شاہ زیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ان سے تفصیل پوچھنے کی کوشش ہی کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے کسی بات سے آگاہ کرنا چاہتے تو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اس نے بس خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنا تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد جمیل صاحب تھے جن نے اسے سنبھالا اور سہارا دیا۔ آج کل وہ یونی میں اپنا MS میں فزکس مکمل کرتا، جبکہ اریبہ اسی یونی میں بیچلرز پروگرام کے دوسرے سال میں تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اریبہ مان جائے گی؟ اس کا خدشہ بے بنیاد نہیں تھا، اور اریبہ کی ہر درمی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس سے بات کے بنا نہ رہ سکا۔ اسے وہ بتائے گا کون؟ بے فکر ہو، سارا انتظام مکمل کرنے کے بعد اس ٹائم پر اسے بتائیں گے۔ اس وقت میں اس کو راضی کر ہی لوں گا، اس سے پہلے مجھ سے جنگ نہیں لڑی جاتی، میرے پاس ہتھیاروں کی پہلے ہی بہت کمی ہے۔ وہ خوشنودی سے بولتے شاہ زیب نے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا اور دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں سے اریبہ ٹرے میں کافی کا کپ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اریبہ نے کافی کا کپ رکھتے شاہ زیب کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی شاہ زیب کے چہرے پر تکلیف کا کوئی تاثر نہیں ملا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جیسے شاہ زیب نے اس سے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اگلے کئی دن خاصے مصروفیت میں گزرے۔ اریبہ یونی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانے کی تیاری میں بھی مصروف تھی، گھر کا سامان پیک کر کے کمرے میں رکھتی جا رہی تھی۔ جمیل صاحب خاموشی سے اس کی ساری کارروائیاں دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے اس کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کیا ہے؟ جمیل صاحب اندر آئے تو اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ دیکھ کر اریبہ نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ وہ شاپنگ کے نام سے دور بھاگتے تھے۔ یہ تمہارے لیے آج کی تقریب میں پہننے کے کپڑے لائے ہوں۔ مجھ سے کوئی بھی سوال کیے بغیر خاموشی سے جا کر تیار ہو، جو 7 بجے ہمیں جانا ہے۔ انہوں نے حکم دیا۔ کون سی تقریب؟ پاپا، آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، اب یوں اچانک؟ اریبہ، میں نے کہا نا کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے ذرا سخت لہجہ اپنایا، کیونکہ جانتے تھے اگر ذرا بھی نرمی بڑھتی تو اریبہ بھی ہاتھ نہیں آئیں گی۔ اریبہ نے وہیں کھڑے کھڑے بیگ میں سے ڈریس کھینچ کر باہر نکالا، شاکنگ پنک کلر کا لانگ شفون کا فراک جس پر باریک نقشہ کام تھا۔ اریبہ نے آنکھیں پھاڑ کر صدمے سے اس ڈریس کو دیکھا اور آنکھوں میں غصہ سجائے جمیل صاحب کی طرف نظر اٹھائی۔ کیا میری شادی ہے جو اتنا بھاری فراک لے کر آئے؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے سر کی ڈریس نہیں پسند، میں یہ نہیں پہننے والی۔ اسے فراک واپس بیگ میں ٹھوسنے کے انداز میں ڈالا اور بیگ سامنے ٹیبل پر پٹک دیا۔ میرا بیٹا، اگر پاکستان جانا ہے نا تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا کرنا، ورنہ پھر بھول جاؤ میں تمہاری بات مانوں گا۔ آگے بھی جمیل صاحب تھے، جانتے تھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا، اور یہی ہوا۔ اریبہ نے آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا اور چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اب آپ مجھے بلیک میل کریں گے؟ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ بیگ کو جھپٹ کر اٹھاتے ہوئے کہہ کر تنقید کرتی اندر کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اگلے 10 منٹ باہر نکلی تو اس کو دیکھا جمیل صاحب کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ سمپل سی پونی بنائے کپڑے پہن کر باہر آ گئی تھی۔ میرے بچے، جو وہ سامان میک اپ کا سامان تم ہر مہینے 1000 روپے خرچ کر کے خریدتے ہو نا، اسے کسی سنبھال کر رکھا، اٹھا کر باہر پھینک دو۔ غضب خدا کا، میں نے تمہیں تیار ہونے کے لیے بھیجا اور تم صرف ڈریس چینج کر کے باہر آئے گی ہوئی۔ اور اب بتاؤ ذرا، کوئی شادی کی تقریب میں اتنا سادہ بھی جاتا ہے؟ ان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ اریبہ نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ آپ نے مجھے صرف کپڑے پکڑائے کہ تیار ہو جاؤ، تقریب میں جانے کس قسم کی تقریب ہے یہ بتانے کی زحمت آپ نے نہیں فرمائی، تو پھر میں کیسے خود سے سوچ سمجھ کر تیار ہو جاؤں؟ وہ بات کرتے بھول جاتی کہ سامنے اس کا باپ ہے، وہ جو بات کر رہی جیسے سامنے کوئی دوست کھڑا ہے۔ اب تو پتہ چل گیا نا میری بیٹی، اس نے میری ذات پہ احسان کرتے ہوئے جاؤ اور جلدی سے لیپا پوتی کر کے بعد باہر تشریف لائیں، ہمیں آگے بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے سکون سے تنزیہ لہجے میں کہا تو اریبہ پیر پٹکتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ 10 منٹ بعد باہر نکلی تو جمیل صاحب نے بے ساختگی ماشاءاللہ کہا۔ گلابی رنگ کی لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل کی باریک دھار تھی، گالوں پر ہلکا سا بلشن اس کے خوبصورت نقوش کو مزید ابھارا تھا۔ بالوں کو اس نے ویسے ہی پونی کی شکل میں رہنے دیا تھا۔ جویلری کے نام پر چھوٹے چھوٹے جھمکیاں پہنے، گلے میں گولڈ کی باریک چین موجود تھی۔ انہوں نے ہاتھ پر نظر دوڑائی، جہاں ایک ہاتھ میں باریک نفیس سونے کی انگوٹھی لی جو اس کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، جبکہ کلائیوں میں چوڑیاں موجود تھیں۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ کوئی ڈھنگ کا تیار ہو کر آئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ اب اچھے بچوں کی طرح سر ڈھانپو۔ ان کے کہنے کی دیتی قریباً ہاتھ میں پکڑا اسٹال کھول کر سر پر لیا اور دوبارہ چہرے کے گرد گھمایا۔ اب ٹھیک ہے۔ ان کے مطمئن انداز پر اریبہ نے سکون کا سانس لی۔ وہ ہمیشہ ان کی ہدایت پر عمل کرتی رہی، اور باتیں کہ اس کو اچھا خاصا ضد کے بغیر اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اب تو مجھے بتا دے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اریبہ نے پوچھا تو جمیل احمد کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ کچھ دیر صبر کر جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اس کو ساتھ لیے نیچے اور گاڑی کی جانب بڑھ چکے تھے۔ ہائے، میری بہن کے ساتھ ہم قدم تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اب چاہے وہ کتنے ہی ملتے تو لے کر احمد اسے کچھ نہیں بتائیں گے۔ 15 منٹ بعد گاڑی جامع مسجد کے سامنے رکی تو اریبہ نے دل میں اندازہ لگایا کہ شاید کوئی نکاح کی تقریب ہے۔ اریبہ جمیل احمد کی تقریب میں قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی نگاہ اٹھی سامنے موجود نفسوس پر تو قدم وہی ٹھہر گئے۔ سامنے ہی وائٹ شلوار قمیض پہنے شاہ زیب اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ جمیل احمد صاحب آگے بڑھ کر شاہ زیب اور اس کے دوستوں سے مل رہے تھے۔ آؤ بیٹا، ان کے نیچے والے اپارٹمنٹ کی آنٹی قسم سے قریب آ کر بولی، اس سے ہاتھ سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گئی۔ کس کا نکاح ہے آنٹی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کچھ چدا جو اس کو کھٹک رہا تھا۔
ابھی پتہ چل جائے گا، پہلے تم یہ پہنو۔ انہوں نے موتیوں کے گجر اس کے دونوں کلائیوں میں سجا دیے۔ اس نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے چہرہ نگاہ سے چھپا لیا تھا۔ شاہ زیب نے ایک بار اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تمہارا ولی ہونے کی وجہ سے میں نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا، کیا تم اپنے باپ کو اختیار دو گی کہ تمہارا نکاح شاہ زیب سے طے کر دے؟ آخر پھر تم نے پاکستان بھی جانا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے اس کے سر پر بم پھوڑا اور آخر میں پاکستان جانے کا ڈراوا دینا نہیں بھولے۔ ارے بہکا بکاؤں کی شکل دیکھی گئی، مجھے آپ سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی۔ آپ باہر بائیں سے پاکستان کا نام لے کر اپنی مرضی سے مجھ سے سب کچھ منوا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیں، اپنے اس نوابزادے کو اس نکاح کے لیے کیا کہہ کر راضی کیا ہے؟ اریبہ تل ملا کر دھیمی آواز میں ان سے مخاطب ہوئی تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ گڑیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے شاہ زیب کو نکاح کے راضی کرنا پڑے گا؟ تم اچھی طرح جاتی ہو تم سے محبت کرتا ہے، اس کا ارادہ تو پاکستان جا کر نکاح کرنا تھا، مگر میری ضد پر وہ یہیں پر نکاح کے لیے مان گیا۔ میں چاہتا تھا جب تم پاکستان جاؤ تو شاہ زیب کا حوالہ تمہارے ساتھ ہو، تاکہ وہاں جا کر تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ دھیمی آواز میں اس سے بات کرتے ہیں، ان کو جس بات کا خدشہ تھا اریبہ سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس سے مزید کچھ بھی کہے وہ خاموش ہو چکی تھی، دل میں نئی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ شاہ زیب کی نظریں گائے بگائے اپنے اوپر محسوس کرتی۔ اگلے آدھے گھنٹے وہ اریبہ شاہ زیب بن کر ان کی نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ شاہ زیب بیٹا، آپ میری بیٹی کو گھر لے جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اپارٹمنٹ کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نے کہا تو شاہ زیب کی تو گویا دلی مراد برائی۔ جمیل احمد جانتے تھے کہ اگر اریبہ کو ویسے شاہ زیب کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے کام کو بہانہ کیا تھا۔ تھینک یو اریبہ، زندگی میں آنے کے لیے، مجھے میری محبت لوٹانے کے لیے۔ میں آج اتنا خوش ہوں کہ اگر تم مجھے میری جان بھی مانگو نا تو اسی لمحے دے دوں گا۔ وہ جذبات سے پر آواز میں بولا اور ہاتھ بڑھا کر اریبہ کے گود میں دھرے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لیا۔ اس کے لمس سے اریبہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے کسمسا کر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ مقابل کی گرفت اس کی حرکت پر اور مضبوط ہو گئی تھی۔ پہلے میرا ارادہ تمہیں سرپرائز دے رکھا تھا، تمہارے پیچھے پیچھے پاکستان آ کر، مگر جمیل احمد نے میرے سارے سرپرائز پر پانی پھیر دیا۔ خیر، میں بھی بہت خوش ہوں، اب تمہارے پاپا میرے پاپا بھی ہیں۔ میرے پاس آج دو بہترین رشتوں کا اضافہ ہو گیا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کی باتیں سنتی اریبہ نے نظر اٹھا کر شاہ زیب کو دیکھا جو خوشی سے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوتا، اس کے وجود پر چھائی خوشی اریبہ کو اچھی طرح محسوس ہوتی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے خاموش دے کر شاہ زیب نے پوچھا۔ مجھے صرف ایک بات پتہ ہے کہ میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا، آگے تمہاری مرضی کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کا لہجہ مضبوط ہے۔ شاہ زیب نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھاما، اوپر اٹھا کر اس کے ہاتھ کو اپنے لمس سے آشنا کیا۔ اریبہ نے فوراً ہی سرخ چہرہ لیا ہاتھ کو کھینچا چاہا، مگر شاہ زیب نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ میری جان، میں ان گستاخی کو پرمٹ حاصل کر چکا ہوں، اس لیے آپ کا گریز بلا وجہ ہے۔ یہ روڈ ہے آپ کا گھر نہیں۔ اب مزید آپ نے کوئی فضول حرکت کی نا تو پھر مجھ سے مار کرنے کے لیے تیار رہی گیا، پھر نہ کہنا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ اب شرافت سے گاڑی چلائیں۔ اریبہ نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر نوکدار لہجے میں اسے حکم دیا تھا۔ گاڑی تو میں چلا دیتا ہوں، پہلے بتاؤ کہاں چلے، کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، میں اس ہولی میں کہیں نہیں جاؤں گی، ابھی سیدھا گھر چلتے ہیں۔ اس نے نرمی سے انکار کیا اور نہ جانے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ ٹھیک ہے بیگم، جیسے آپ کی مرضی، اب تو بندہ آپ کے حکم کا غلام ہے، جیسے چاہے حکم دے۔ بندہ تابعدار آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا سر کو آگے جھکاتے وہ کارنش بجا لایا۔ بس کر دیے، ٹھڑکی پن، گھر چلیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جانتی تھی کہ شاہ زیب خلوص سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ جمیل احمد بہت بہت مبارک ہو 6 فٹ کا بچہ گود لینے پر۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی شاہ زیب اونچی آواز میں بولا۔ جمیل صاحب سامنے ہی صوفے پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو، آخر اس عمر میں پلا پلایا باپ مل گیا ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ شاہ زیب کہکا لگاتا ان کے گلے لگ چکا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جمیل احمد نے بہت محبت سے اس کو خود میں بھیجا تھا، یہی 2 رشتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا غم بھلا دیا تھا۔ اریبہ نے محبت کے اس مظاہرے کو منہ بنا کر دیکھا، جب بھی دونوں کھٹے ہوتے اس کو سرے سے نظر انداز کر دیتے تھے اور یہ چیز اسے ہمیشہ سے غصہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا، دونوں مل کر بیٹھے اور وہ جو کھڑی ہوئی مسلسل کو گھورتی پیر پٹکتے اندر کمرے کی طرف چل چکی تھی۔ کیسا موڈ ہے اریبہ کا؟ تم سے لڑائی تو نہیں کی؟ اس کے اندر جاتے جمیل احمد نے شاہ صاحب سے پوچھا تو آگے سے مسکرا دیا۔ موڈ تو خراب تھا مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، البتہ غصہ ابھی برقرار ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی تاکہ اندر اریبہ تک نہ جا سکے۔ تو پھر ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ چلو جاؤ اندر جا کر پہلے میری بیٹی کو راضی کرو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اندر روانہ ہوئے، خود اٹھ کر اسٹڈی میں چل دی کیونکہ کتاب پڑھے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ شاہ زیب ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر اریبہ کو آنسو آتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل کے سامنے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ سویٹ ہارٹ، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے لہجے سے پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ اریبہ کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اریبہ پلیز رونا بند کرو۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر انگوٹھوں کے بدن سے آنسو کو صاف کرتی دھیرے سے بولا تو اریبہ نے سسکیاں لیتے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شاہ زیب کو دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی چھلک گئی تھی۔ تم نے صرف پاپا کے کہنے پر اس رشتے کے لیے رضامندگی دی ہے نا؟ تم جانتے ہو مجھے اس ملک میں نہیں رہنا، تم جب چاہے مجھے اس رشتے سے آزاد کر سکتے ہو۔ اس نے اذیت سے آنکھیں مچھتے اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ تم ہمیشہ میرا دل دکھاتے، کبھی سوچا کہ تمہارے لفظوں سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا برا لگتا ہے مجھے تمہارے منہ سے ایسی باتوں کو سننا۔ اس دن پارک میں بھی تم نے مجھے 2 کوڑی کر کے رکھ دیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں اس ملک کے لیے اپنی محبت چھوڑ دوں گا؟ بچپن سے ہم ساتھ رہے، اس کے باوجود میری محبت پر شک تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا، اب تو مجھے لگنے لگے کہ شاید تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں، میں ہی پاگل تھا تمہارے پیچھے۔ تمہیں یہ رشتہ نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے،
जब चाहोगी तो मैं तुम्हें पेपर्स भिजवा दूंगा। वो बात ख़त्म करता झटके से उठा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया, मगर उसे रोकना पड़ा। वो उसका हाथ थामे खड़ी होकर एकदम उसके सीने से लगी, ज़ोरों शोर से रो दी। मुझे नहीं रहना आपसे अलग होकर। उसके सीने से लगी सिसकती हुई बोलते शाहज़ेब ने बेसाख्ता उसे बाजुओं के घेरे में भींच लिया। कुछ देर तक उसका रोना बंद नहीं हुआ तो उसे कंधों से थाम कर अपने सामने किया। मैं जानता हूँ मेरी स्वीट हार्ट, रोना बंद कर। मैं पहले भी पाकिस्तान तुम लोगों के साथ जा रहा था और अब तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर का साथ जोड़ गए। फिर चाहे तुम वहाँ हमेशा कर रहो या अर्जी में, हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देते हुए अरीबा को मुतमईन कर चुका था। ड्रेस चेंज करो, फिर डिनर के लिए चलते हैं। उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से बोला। अरीबा ने सूसू करते इस बात में सर हिलाया। शाहज़ेब एक बार फिर मोहब्बत से उसे अपने हिसार में ले गए। ये लड़की उसके रूह में बसती थी, इससे दूरी का सोचने सुहाने रूह था। हाल मामा प्लीज़, अगर आप दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेंगी तो तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। काशी ज़ुबैदा बेगम के करीब बैठा उनका हाथ था, मोहब्बत से बोलता, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तुमने कहा था कि जमील का पता करवा रहे हो, कुछ मालूम हुआ? उसकी नहीं आवाज़ कमरे को चीरती उभरी। मम्मा कुछ पता नहीं चला, मैंने हर जगह से मालूम करवाया, उनकी तस्वीरें भी कई लोगों दूसरे मुल्क को भेजी हैं, मगर सबकी तरफ से इनकार ही सुनने को मिला। पता नहीं कहाँ गुम कर लिया उन्होंने अपने आप को। इतने सालों से ढूंढने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। काशी के लहजे में उदासी भरी थी। जमील के जाने के बाद उसने कहाँ नहीं ढूंढा उसको, मगर जाने वाला अपना कोई सुराग छोड़ता तो उस तक पहुँचना ना। गुजरे कई सालों में किसी न किसी से रब्ता करके जमील के मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश करता, मगर हर तरफ से उसको नाकामी का सामना करना पड़ता। दादू ये क्या, आप अभी तक भी सर में लेटी? आज आपने प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ पार्क चलेंगी। सुबह के 9 बजे थे। अक्टूबर का महीना चल रहा था। इस बार सर्दी कुछ पहले ही शुरू हो चुकी थी, इससे मौसम में खुनकी का तनासुब ज़्यादा था। 12 साल मोहद और 11 साल किरण दादू के पास बेड पर चढ़कर बैठ चुके थे। बेटा और दादू की तबीयत थोड़ी नासाज है, आप लोग कल पार्क में चले जाना या शाम को मैं ले जाऊँगा आपको। काशी ने मोहब्बत से अपने दोनों औलादों को देखा। दोनों सुलझे हुए तमीज़दार बच्चे थे। बच्चों को खाना पहुँचने वाली खबरदार, जो तुम लोगों ने खाला को तंग किया। मैं अंदर आकर उन्हें इतला दी। मरियम इस बार 2 महीने बाद चक्कर लगाती थी। सब बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश, उनकी मरियम के साथ बहुत बनती थी। क्या खाला पहुँचने वाली और अब हमें बता रही हैं? दोनों ही बेड से उछल कर खड़े हुए दौड़ लगा दिन का रुख बाहर की जानिब था। गेट के इर्द गिर्द इस वक्त तक टहलते रहे जब तक मरियम आ नहीं जाती। लो बेटा, तुमने इनको बता दिया, अब ये उसका आने तक गेट से लटकते रहेंगे। ज़ुबैदा बेगम की आवाज़ में कहा थी। मम्मा अगर मैं इनको ना बताती ना तो दोनों मुंह से जाल लेते और फिर इन्हें राज़ी करने के लिए मुझे कोई ना कोई वादा करना पड़ता, इसलिए मैंने इनको ये बता दिया। महविश हंसते हुए उनसे बोली। काशी ने मुस्कुराकर महविश को देखा। महविश की मोहब्बत ने देखते ही देखते ऑक्टोपस की तरह से जकड़ लिया था, यूँ कि अगर वो उसे नजर ना आती तो लगता जैसे सांसें तंग हो रही हों। लगता है खाला आ गई हैं। गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर दोनों दौड़ लगा दी। तेज़ी से छोटा गेट खोलकर बाहर निकला, मगर गाड़ी से निकलने वाले नफूस को देखकर दोनों ही ज़रा परेशान हुए। मगर एक चेहरे पर नज़र पड़ती दोनों हैरत से एक दूसरे को देखा। बड़े पापा, दोनों ही चीखते उनकी तरफ बढ़े और जाकर लिपट गए। बड़े पापा आप आ गए, हमने आपको कितना इंतजार किया, कहाँ थे आप? जमील अहमद हैरत की जाती से अपनी जगह जमे अपने साथ लिपटे दोनों बच्चों को देख रहे थे, जो उनसे लिपट कर सर उठाए उनके चेहरे को देख रहे थे, जहाँ पर हैरानगी रकम थी। अरीबा और शाहज़ेब मुस्कुरा कर तीनों को देख रहे थे। जमील अहमद थोड़ा सा नीचे झुके दोनों को साथ लिपटा। उनके बड़े पापा कहने से इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चे काशिफ के। दोनों को मोहब्बत से बोसा देते हुए नम आंखों से मुस्कुरा दिए थे। चले बड़े पापा जल्दी से, दादू आज भी आपको याद करके सुबह से रो रही थी। दोनों ही उसे बाजू से थामे अंदर खींचने लगे। शाहज़ेब ने हंसते इस मंजर को देखकर खुद भी अरीबा का हाथ थामे उनके पीछे चल पड़ा। दादू दादू देखिए कौन आया है, पापा मामा जल्दी आए। दोनों अंदर दाखिल होते ही चीख चीख कर आवाज़ देने लगे। लगता है मरियम आ गई है। कोई हाल नहीं मेरे बच्चों का, ऐसे आवाज़ें दे रहे हैं जैसे सालों बाद मिले। मैं ज़ुबैदा बेगम को सहारा देकर उठाते हुए मुस्करा कर बोली। काशी वॉशरूम में हाथ धोकर बाहर निकला तो वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। काशी ने आगे बढ़कर माँ को सहारा दिया। तुम्हारे पापा यकीनन किताब में गुम होंगे। ज़ुबैदा बेगम ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अशरफ साहब जब से रिटायर हुए थे उनका ज़्यादा वक्त किताबों के साथ गुजरता। दादू देखिए कौन आया है, उनको बाहर आता देखकर मोह चिल्लाया। ज़ुबैदा बेगम के साथ साथ महविश और काशी भी ठटक कर सामने खड़े नफूस को देखे गए, जो वक्त के साथ साथ मजीद हैंडसम हो गया था। मामा जमील अहमद बेसाख्ता आगे बढ़े, उनसे लिपट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। काशी और महविश ट्रांस की कैफियत में खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं आता कि वो जमील को अपने सामने देख रहे हैं। ज़ुबैदा बेगम जमील का चेहरा हाथों में ले उसके एक एक नक्श को चूम रही थी। उनके हाथ कप आ रहे थे। जमील कितनी ही देर उन्हें सीने से लगाए खड़ा रहा, जैसे इतने साल की दूरी इन लम्हों में मिटाना चाहते हो। मेरे बच्चा कहाँ चले गए थे, कितना तड़पाया तुमने अपनी माँ को, कोई ऐसे भी करते हैं क्या? और रोते हुए बोली। जमील ने उनके माथे पर प्यार देकर एक बार फिर उन्हें सीने से लगा लिया। जमील ने माँ से मिलने के बाद पीछे हटे तो काशी ने खुद ही आगे बढ़कर उनको गले लगाकर भींच दिया था। उसके लम्स में मोहब्बत थी। जमील भी उसे गले लगाए सुकून महसूस कर रहे थे। काशी से मिलने के बाद वो माँ को बाजू के घेरे में लिए सोफे की जाने बढ़े। उन्होंने एक बार भी निगाह उठाकर काशी की बीवी की तरफ नहीं देखा। शायद खुद में इतना हौसला नहीं कर पा रहे थे। जमील भाई मेरी आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी जो आप मुझसे नहीं मिले? महविश की खफगी भरी आवाज़ पर झटका खाकर पलटे। महविश? वो ज़ेरे लपड़ पड़ाई। इतने साल बाद वो उसकी आवाज़ पहचान गए थे। अरीबा और शाहज़ेब अभी तक खड़े इन सबको देख रहे थे। जी हाँ महविश, आपके छोटे भाई की वाइफ। इसने इनको एक और झटका दिया। जमील ने परेशान नज़र से पहले माँ और फिर भाई को देखा, फिर अपने आप को संभालते आगे बढ़े और फीकी सी मुस्कुराहट से उसके सर पर हाथ रखकर प्यार किया। अंदर तो जैसे सारा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था।
اس وقت شور کی آواز سن کر اشرف صاحب لاٹھی ٹیکتے اسٹڈی سے باہر نکلے، سامنے کھڑے جمیل کو دیکھ کر لاٹھی ان کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گری۔ موہت دوڑتا ہوا آیا اور لاٹھی اٹھا کر دادا کے ہاتھ میں تھمائی۔ جمیل آنسو ضبط کرتے تیزی سے آ کر ان سے بغل گیر ہوا۔ اپنے باپ کو اکیلا کر کے گئے تھے جمیل احمد، ان کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ سوری پاپا، اپنے اس نادان بیٹے کو معاف کر دیں۔ وہ سسک اٹھے۔ خالہ آ گئی۔ گیٹ سے آنے والے واسو، موہت اور کرن اونچی آواز میں نعرہ لگاتے باہر کی جانب آگے۔ مہوش نے پریشان ہو کر کاشی کو دیکھا، جمیل کے ساتھ آج نفوس کو دیکھ کر پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ پاپا آپ خود ہی ملتے رہیں گے یا ہمیں ملوائیں گے؟ اریبہ کی آواز پر چونک کر مڑے، ان سب سے ملتے وہ جیسے پیچھے کھڑے لوگوں کو بھول ہی گئے تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اریبہ کی جانب بڑھے۔ مما یہ میری بیٹی اریبہ اور یہ داماد شاہزیب۔ اندر آتا وجود ٹھٹک کر دروازے میں رک گیا تھا۔ یہ آواز تو ہزار کے مجمع میں پہچان سکتی تھی، یہاں پر تو پھر خاموشی تھی۔ مریم؟ دروازے میں استدعا مریم کو دیکھ کر مہوش کے منہ سے نکلا، تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ مریم کے چہرے پر پھیلنے والی وحشت نے مہوش کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے سب لوگوں کو ساکت کر دیا تھا۔ مریم نفی میں سر لاتی پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی لڑکھڑاتی پلٹ چکی تھی۔ اریبہ کو مریم کو پہچاننے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی، جبکہ جمیل توفیق چہرہ لیے دروازے کی طرف دیکھ رہے جہاں مریم کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ جمیل بھائی میری شادی مہوش سے ہوئی تھی، مریم تو آج بھی آپ کے انتظار میں تھی، مگر آپ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ اس کی نظر اریبہ پر تھی۔ جمیل نے کرب سے آنکھیں میچی۔ اریبہ آگے بڑھ کر دادی کے گلے کی پیار لے رہی تھی۔ شاہزیب کاشی سے ملنے کے بعد سر جھکائے زبیدہ بیگم سے پیار لے رہا تھا۔ مریم پلیز رک جاؤ، ابھی تک لمبا سفر کر کے آئی ہو، پھر واپس جاؤ گی؟ مہوش اس کو جانے سے روک رہی تھی، مگر مریم روتی مسلسل نفی میں سر ہلاتی۔ تم نے دیکھا جس شخص کے انتظار میں نے 15 سال ہر لمحہ ملنے کی دعا کی، وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ آیا ہے۔ یہ محبت ہی مہوش، جس شخص کی خاطر میں نے اپنی ماں کو ناراض کر کے اس دنیا سے بھیج دیا، وہ تو کسی اور کی دنیا آباد کر چکا تھا۔ کتنی پاگل تھی نا میں۔ وہ مہوش کے گلے لگی، ہچکی سروڑی، اس کے دل اس وقت طوفان کی زد میں تھا۔ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی اریبہ نے کس دل سے یہ بات کہی یہ وہی جانتی تھی۔ مریم اور مہوش اس آواز اور آواز پر ٹھٹک کر پلٹی۔ مریم آنٹی میں واقعی ان کی بیٹی نہیں، انہوں نے مجھے 2.5 سال کی عمر میں میرے والدین کی ڈیتھ کے بعد گود لیا تھا، میں ان کی دوست کی بیٹی ہوں۔ ان کے چہرے پر چھائی حیرانگی دیکھ کر اریبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے بھرائی ہوئی آواز میں حقیقت ان کے گوشے گزار کر دی۔ مریم تو وہیں گھاس پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اس کو سارا وجود کپ کپ آ رہا تھا۔ اس بار اریبہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لیا۔ وہ ان کے قرب سے واقف تھی، شاید محبت کرنے والے یوں ہی دوسروں کی تکلیف سمجھ لیتے ہیں۔ اب تو آپ میرے پاپا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اریبہ نے مریم کے چہرے سے آنسو کرتے بہت محبت سے پوچھا۔ مریم کے نم چہرے پر ہلکا سا گلابی پن اتر آیا۔ جھیمتی ہوئی نفی میں سر ہلا کر نیچے دیکھنے لگی۔ رونا رک چکا تھا اور دل نئی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ مہوش نم آنکھوں سے مسکرا دی، اسے مریم آج بھی 15 سال پہلے کی طرح لگی۔ چلے اندر چلتے ہیں، اریبہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو مریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سب اندر جاتے شرم آ رہی تھی۔ اندر کاشی جمیل کو ساری بات تفصیل سے بتا چکا تھا اور جمیل ساکت نظر سے فرش کو گھورتا رہا۔ اسے افسوس ہوتا رہا، اگر وہ ایک دن اور رک جاتا تو شاید آج زندگی کے 15 سال یوں ضائع ہونے کا افسوس نہ کر رہا ہوتا، مگر وہ بھول رہا تھا کہ تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی، ان کا بچھڑنا اور پھر ملنا ایسے ہی لگا تھا۔ مریم اب چلو اندر پلیز، مہوش میں اندر نہیں جا سکتی۔ اس کی گھبرائی آواز پر اریبہ ہنستے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب کھینچنے لگی۔ مریم نے مزاحمت کی پوری کوشش کی مگر بے سود۔ مہوش اریبہ سے اس کا ہاتھ چھڑوا کر خود پکڑ چکی تھی، اب وہ ان دونوں کو قابو میں تھی، اس سے مزید کوئی مزاحمت کے بغیر سر جھکائے ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یہ اور باتیں کہ چہرہ سینے سے لگا سر تھا۔ مہوش اندر داخل ہوتے اس کو دروازے کے ساتھ سے گزار کر گیسٹ روم میں لے گئے۔ اب تم یہاں سکون سے بیٹھو، میں جمیل بھائی کو بھیج دوں، پھر چاہے تم ان کا سر پھاڑ دینا یا 15 سالوں کی بھڑاس نکالنا، تمہاری مرضی۔ مہوش کا لہجہ شرارتی تھا۔ ان کی بات سن کر اریبہ ہنسی، وہ اپنے پاپا کے لیے خوش تھی۔ پلیز ابھی نہیں، مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ جمیل احمد کا سامنے ہونے کا خیال ان کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہو نا، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں کچھ دیر؟ اریبہ نرم آواز میں مریم سے مخاطب ہوئی۔ مریم کے اس بات پہ سر ہلانے پر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور مہوش کھانے پینے کا انتظام بتا کر باہر نکل گئی۔ جمیل احمد تم تو میرے سمجھدار بیٹے تھے، مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی، تم نے کسی سے بات کرنے کی زحمت کی، خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ اشرف صاحب کپکپاتی آواز میں سے مخاطب ہوئے تو جمیل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دے پاپا، میں آپ کا اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ وہ ان کے پیروں کے پاس دو جانب بیٹھے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر نم لہجہ باپ سے مخاطب ہوئے۔ میری ناراضگی تمہیں اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ختم ہو گئی جمیل۔ اتنے سال میں نے بس یہی دعا کرتے ہوئے گزاری، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے مجھے تمہارا چہرہ دیکھ لوں۔ دیکھو اللہ نے مجھے نامراد نہیں لوٹایا۔ اشرف صاحب جمیل احمد کا چہرہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے تھامتے مسکرا کر بولے۔ زبیدہ بیگم بھی قریب ہی موجود تھی، ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، انہیں ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ جمیل کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں۔ جمیل تمہارے ساتھ چھوڑ جانے پر پہلی بار مجھے اندازہ ہو کہ تم مجھے اپنی ماں نہیں سمجھے، بلکہ تم نے مجھے اس دن باور کروایا کہ میں تمہاری ستیلی ماں تھی۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ستیلی کا لفظ کتنا تکلیف دہ تھا میری ذات کے لیے۔ زبیدہ بیگم جمیل کا سر پر ہاتھ پھیرتے دکھی لہجے میں بولتے۔ جمیل نے تڑپ کر اپنا سر ان کے گھٹنوں سے اٹھایا، رخ موڑ کر ان کے سامنے قسم لے لے ماما، جو بھی کچھ ہوا نا اس کے باوجود میں نے آپ کے لیے اپنے دل میں بدگمانی نہیں پالی۔ آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں آپ کے متعلق کچھ بھی ایسے اپنے ذہن میں لاؤں گا؟ آپ نے تو مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ اگر میری سگی ماں بھی ہوتی تو وہ مجھ سے بھی آپ جتنی محبت نہ کرتی۔ جمیل ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے رو دیے تھے۔
जुबैदा बेगम ने उनका चेहरा दोनों हाथों में थामकर माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया और दोनों हाथों से उसकी आंखों से बहने वाले आंसू को साफ किया। जमील अहमद, आज तो अपने लड़की को भी मार दे दी। कहाँ छुपा कर रखे थे इतने आंसू जो घंटा भर से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। शाहजेब की शरारती आवाज़ पर सबने उसके तर्ज मुखातिब पर चौंक कर उसे देखा तो वो झीम गया। तुम मुझे छोड़ो अपनी बीवी की फिक्र को, जहाँ आकर गायब हो गई है। मुझे बीवी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इस वक्त आपकी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा के पास है। शाहजेब की शरारत पर जमील अहमद हंस दिए। दिल चाह रहा था कि इतनी बड़ी खुशी पर लुड़िया डाले। बंदा 38 साल का और ऐसा काम तो कर ही सकता था। पापा, अरीबा के वालिद अली का आगे पीछे कोई नहीं था। बहन भाई सुतेले थे, माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और अरीबा की वालदा भी इकलौती थी। अली एक्सीडेंट के बाद चंद लम्हों के लिए होश में आए तो 2 साल अरीबा को मेरी सरपरस्ती में दे गया। मुझे तो जैसे जीने की वजह मिल गई थी। नन्ही सी गुड़िया के साथ मैं सब भूल गया था। याद रहा तो बस इतना कि इस गुड़िया की परवरिश माँ और बाप दोनों बनकर करनी है। शाहजेब की फैमिली मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में थी। इसके वालिदैन का इंतकाल चंद साल के वक्फे से हुआ। इस वक्त ये कॉलेज में था। इनके बाद इसे भी मैंने अपनी औलाद समझा। फिर ये अरीबा से मोहब्बत करता था। इससे पहले पाकिस्तान आने से पहले दोनों का निकाह कर दिया, क्योंकि इसे और अरीबा को इकट्ठा लाने के लिए ये तय ज़रूरी था, वरना हमारे रिश्तेदारों के तराजात ये दोनों बर्दाश्त ना कर सकते। आहिस्ता आवाज़ में सब कुछ बताते चले गए। अगर ये तुम्हारी औलाद है तो यकीन रखो आज से हमारे लिए मोहित और किरण की तरह। अशरफ साहब की बात पर सबने उनकी तायद में सर हिला दिया। काशिफ मुझे सामान ला देता कि खाना बना लूँ। मैं मिशन लिस्ट उसकी तरफ बढ़ाई तो काशिफ सर हिलाता खड़ा हो चुका था। चाचू, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इमोशनल सीन देख देखकर मुझे इख्तलास कल्ब होने लगा। शाहजेब भी खड़ा हो गया। काशिफ ने हंसते उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे साथ ही बाहर चल दिए। शरारती साया जवान उन्हें बहुत पसंद आया था। मोहित और किरण जो इतनी देर से सब कुछ आराम से बैठ कर देख रहे थे, अब जमील के पास आकर बैठ गए। मेरी जान, अगर मुझे पता होता ना कि मैंने इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो मैं आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाता, लेकिन अब मैं आपको खुद लेकर जाऊँगा। आपको जो भी पसंद है वो लेकर दूंगा। जमील ने दोनों को बाजू के घेरे में लेते हुए प्यार किया और मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, अब हम पाकिस्तानी खिलौने पर ही गुजारा कर लेंगे। मोहित के अंदाज पर जमील अहमद खुल कर कहकर लगाया। आज उनकी हंसी में खोखलापन नहीं था। आप लोगों का कमरा पहले ही खिलौनों से भरा हुआ, खबरदार जो कुछ मजीद लिया। बड़े पापा आए तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम लोग बड़े पापा की जेब खाली कराने लग जाओ। महविश से दोनों को डपटा। मामा, ये क्या बात हुई? बच्चों के तायाबू और मामू वगैरह बाहर से आए तो ढेर सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट लाते हैं। बड़े पापा तो हमें जानते ही नहीं थे, इसलिए वो हमारे लिए कुछ नहीं लाए। आगे भी मोहित था मुँह बनाकर बोला, महविश, ये मेरा और मेरे बच्चों का मामला है। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों को कुछ भी कहा, अभी अपने बड़े पापा से जो फरमाइश करेंगे ना वो बड़े पापा पूरी करेंगे। जमील के लहजे में दोनों की शफकत और मोहब्बत थी। दोनों ही नारा मारते जमील से लिपट चुके थे। तुम दोनों ने मेरे पापा पर कब्जा जमा लिया, चलो हटो। अरीबा जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर निकली को जमील ने मसा लिपटा देकर दोनों को तंग करने के लिए बोली, अरीबा भी, हमने आपके पापा पर कब्जा नहीं जमाया, हमने तो अपने बड़े पापा पर कब्जा जमाया, इसलिए आप परेशान ना हो। मोहित के बोलने का अंदाज ऐसा था कि वहाँ मौजूद सबको ही हंसी आ गई। तुम्हें बहुत बातें करनी आती हैं। अरीबा ने उसको बाल बिगाड़ते हंस कर कहा। वो यहाँ कर बहुत खुश थी। इन सब के लहजे में उसके लिए वैसी मोहब्बत थी जो मोहित और किरण के लिए थी। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अरीबा जमील के लिए पालक बेटी है। इनके लिए जमील को औलाद की हैसियत रखती थी। अरीबा जमील के करीब सोफे पर बैठते उसके कान में मिनमिनाई तो उन्होंने घूर कर उसे देखा, मगर अरीबा की शरारती अंदाज पर उन्हें सर झटकना पड़ा। मोहित और किरण को एक तरफ करते खड़े हो गए थे और झिझकते हुए गेस्ट रूम की तरफ चल दिए थे। अरीबा ने मुस्कुरा कर उनको जाते हुए देखा और मोहित और किरण के साथ बातों में लग गई ताकि इनका ध्यान जमील अहमद से हटा सके। करीब बैठे अशरफ साहब जुबैदा बेगम मोहब्बत से सबको देख रहे थे। जमील दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल होता सामने मरियम बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। इनको अंदर दाखिल होता देखकर घबरा कर खड़ी हुई सर झुकाकर हाथों की उंगलियों पर सितम ढालने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम की आवाज़ इतनी धीमी थी कि जमील को बमुश्किल सुनाई दिया। कैसी हो? मरियम के सामने खड़े होकर बेताबी से उसके एक एक नक्श को आंखों के जरिए दिल में उतार रहे थे। आपको इस बात से क्या मतलब कि मैं कैसी हूँ? उसके नरूठेपन पर जमील अहमद की मुस्कुराहट बेसख्त थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मरियम, मेरी जल्दबाजी की वजह से हमारी ज़िंदगी के 15 साल ज़ाया हो गए। शर्मिंदगी उनके लहजे से आया थी। मुझे नहीं पता कि तुम भी मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो, वाकई हैरान है। मैं पहले आपको सिर्फ पसंद करती थी, मगर जब काशिफ ने मुझे बताया कि आप किस वजह से गए तो मेरी पसंदीदा आहिस्ता आहिस्ता शदीद मोहब्बत में ढल गई। बस आपके नाम के सहारे मैंने इतने साल गुजारे और कभी तो वापस अपने आप असल की जानिब लौटेंगे। कभी कभी तो थक कर हारने लगती है, मगर फिर अपने आप को मजबूत होकर खड़ी हो जाती। आप नहीं जानते इंतजार कैसे इंसान को तोड़ कर रख देता है। मरियम का लहजा नरम होने लगा था। भीगी पलकों पर ठहरे आंसू जमील अहमद का दिल धड़का गए थे। ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़े मरियम का चेहरा दोनों हाथों की ओर पर भरकर अंगूठों की मदद से भीगी आंखों की नमी अपने पोरों पर चुनने लगे। मरियम शर्म के मारे लरस गई, चेहरा खून छलकाने लगा, सटपटाती जरा पीछे हुई। जमील अहमद की आंखें खुशी के एहसास से नम थी। तुम्हारे पास तो मेरा इंतजार करने की वजह मौजूद थी, क्योंकि तुम सब जानती थी। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में एक तरफ रखकर ताल लगा दिया, क्योंकि मेरी सोच के मुताबिक तो मेरे भाई की हमारी थी, जिसको सोचने का हक मेरे पास नहीं था। इन 15 सालों में मुझसे बहुत सी मुझ तक आई, मगर मेरे दिल तुम्हारे बाद किसी और के लिए धड़का ही नहीं। ना ही कभी कोई ख्वाहिश बेदार हुई। मेरे जीने की वजह अरीबा बन गई। मैं आज भी सोचूं कि अगर अरीबा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। मरियम के दोनों हाथ हमें धीमी आवाज़ में से अपनी ज़िंदगी से जुड़े पहलू से मुतारिफ करवा रहे थे, और दोनों की ज़िंदगी ने पलटा खाया था और उनकी जड़ ज़िंदगी में अचानक से बाहर ने दस्तक दे डाली थी। बाहर अरीबा और शाहजेब महविश के साथ मिलकर दोनों की शादी की प्लानिंग मसरूफ थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि अगले दिन से उनकी शादी की तकरीबात शुरू कर दें। बच्चे अलग एक्साइटेड थे, बुजुर्ग उनके आने वाली खुशी के लिए दुआ गो।
ہم بہت جذباتی قوم میں سب کچھ خود سے فرض کرنے والے ہیں، کبھی رک کر ٹھہر کر حالات کا جائزہ نہیں لیتے بلکہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسے سچ مانتے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حالات جو بھی ہوں ٹھہرے سمجھے، حالات کو پرکھیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔